السلام علیکم ڈے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے میری آواز کو بھی مس کیا ہو، کیونکہ میں کافی ٹائم بعد جو ہے وہ یہ ناول ریکارڈ کر رہی ہوں۔ تو میں تھوڑا بیزی تھی، جس کی وجہ سے میں ناول نہیں کر پا رہی تھی، تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ناول لے کے آئی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر لے، چینل کو شیئر کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور ناول کا نام آپ لوگوں کو لاسٹ میں پتہ چل جائے گا، رائٹر کا نام بھی آپ لوگوں کو لاسٹ میں پتہ چل جائے گا۔ تو چلے اب ہم بنا وقت ضائع کے ناول کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ روشنیوں کے شہر کراچی کے بیچوں بیچ ایک خوبصورت آفس بنا ہوا تھا، جو کہ اسفندیار خان کی ملکیت میں ہے۔ وہاں ہر کوئی کام میں بیزی ہے۔ سر، یہ فائل چیک کرے۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں کہا تھا نا آئرہ پر نظر رکھو، اسفند غصے میں بولا تھا۔ سر، میم کو شک ہو گیا ہے، شاید اس لیے میں آفس گیٹ لاسٹ، اسفند اپنے مینیجر کی بات کاٹ کے بولا تھا۔ اس ڈھیل لڑکی کا علاج کرنا ہوگا۔ اسفندیار موبائل اٹھا کر حسیل کو کال کرنے لگا۔ ہائے برو، کیسے یاد کر لیا اس ناچیز بندے کو؟ حسیل کی چہکتی ہوئی آواز آئی تھی۔ آئرہ بہت اڑنے لگی ہے، تم اس پر نظر رکھو اور پرپل کی خبر دو مجھے۔ برو، یہ کام مجھ سے نہیں ہوتے، آپ کوئی اور کرائے کا بندہ ہائر کر لیں، حسیل نے بیزاری سے کہا تھا۔ حسیل، میں تمہیں کوئی ریکویسٹ نہیں کر رہا، جو کہا ہے وہ کرو۔ یہ کہہ کر اسفندیار نے کال کٹ کر دی تھی۔ بہت مایوس بیٹھا ہوں میں تم سے، کبھی آ کر مجھے خیریت میں ڈالو۔ حسیل بیزاری سے بولا۔ اف، ایسا ہٹلر بھائی کیوں دیا؟ رکو آئرہ، حسیل آئرہ کو دیکھ کر بولا تھا۔ جلدی بولو حسیل، میرے پاس فالتو کا ٹائم نہیں ہے۔ آئرہ واچ کو دیکھ کر جلدی سے بولی تھی۔ ایک تم اور یہ ایک میرا بھائی، پتہ نہیں کیوں اس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تم نے فضول باتوں کے لیے میرا ٹائم ویسٹ کیا ہے۔ آئرہ غصے میں بولی تھی۔ نہیں رکو۔ آئرہ جیسے جانے والی تھی، حسیل نے اس کا راستہ روکا تھا۔ میڈم آئرہ، آپ نے پھر ایسا کیا کر دیا کہ میرا ہٹلر بھائی پھر سے بلڈ پریشر ہائی کیے ہوئے ہے؟ حسیل جلدی بولا تھا۔ اچھا، تو اب میری شکایتیں تم سے کرنے لگا ہے اسفند؟ نہیں، بیوٹی کوئن بھائی چاہتا ہے تم پر نظر رکھوں میں۔ تمہارا بھائی بہت عجیب ہے، غیر قانونی جگہ پر مال بنانا چاہتا ہے، اپنی غلطی صحیح کرنے کے بجائے مجھ پر نظر رکھوا رہا ہے۔ آئرہ نے افسوس سے کہا تھا۔ بیوٹی کوئن بھائی جو کرتا ہے کرنے دو نا، تمہاری پروموشن بھی تو کروا دے گا نا بھائی، حسیل خوشی سے بولا تھا۔ پہلے تم فلرٹ کرنے سے باز آ جاؤ اور مجھے آئرہ کے علاوہ کوئی فالتو نام سے نہ پکارا کرو، ورنہ تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ وہ تمہارا بھائی ایک سائیکو بندہ ہے، پہلے اس پر نظر رکھو۔ آئرہ جیسے ہی مڑی پیچھے اسفندیار غصیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسپین میں اس وقت مرزا مینشن میں ماں بیٹے کی بحث جاری تھی۔ موم، میں نہیں جا رہا پاکستان۔ ابدان، کیوں ضد کر رہے ہو بیٹا؟ تمہارے پاپا چاہتے ہیں ہم پاکستان شفٹ ہو جائیں، مسز مازیہ مرزا بولی تھی۔ ماما، میں پاکستان کبھی نہیں گیا، وہاں جا کر کیا کروں گا؟ ماما، چھوڑے بھائی کو، کیونکہ پھر بھائی کو پاکستان میں ٹینا شینا نہیں ملے گی نا، اس ڈر سے نہیں جا رہے بھائی۔ یشلا، تمیز سے بات کرو، بڑا بھائی ہوں میں تمہارا۔ ابدان نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ ابدان، کیا کہہ رہی ہے یشلا؟ ماما کچھ نہیں، آپ کو پتہ ہے نا یشلا ہر وقت مذاق کرتی رہتی ہے۔ اچھا صحیح ہے، لیکن ابدان تم تیاری کرو، کچھ دن بعد ہم پاکستان جا رہے ہیں، مسز مازیہ نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ ماما، میں صرف ایک منتھ کے لیے جاؤں گا آپ لوگوں کے ساتھ پاکستان، پھر میں واپس سے اسپین آ جاؤں گا۔ بیٹا، تم پاکستان جاؤ گے نا، پھر دوبارہ اسپین آنے کا سوچو گے بھی نہیں، کیونکہ پاکستان بہت پیارا ملک ہے، مسز مازیہ نے خوش ہو کر کہا تھا۔ یہ تو پاکستان چل کر ہی پتہ چلے گا، ابدان نے منہ بنا کر کہا تھا۔ ادن، یہ کاکروچ ہٹاؤ۔ حوریہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹی تھی۔ آپ پہلے مجھ سے وعدہ کرے میرا ہوم ورک لکھ کر دیں گے۔ ادن، تم بہت بدتمیز ہوتی جا رہی ہو، انسان بن جاؤ۔ حوریہ کاکروچ کو دیکھ کر برا سا منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ آپ دیکھو، یہ کاکروچ بہت زور سے کاٹتا ہے، اس لیے میری بات مان لو، ادن نے رازداری سے کہا تھا۔ ابو دیکھے ادن کو۔ ادن نے جیسے ہی پیچھے دیکھا، حوریہ وہاں سے بھاگ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ پلیز آپ اس دنیا سے سارے کاکروچ کو ختم کر دیں۔ حوریہ کا دعاؤں کا سیشن شروع ہو چکا تھا، اللہ سے دعائیں مانگنے میں گزرتا تھا اس کا زیادہ وقت، پر اب حوریہ کا پورا دن کیسے گزرنا تھا یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اسفند نے غصے سے کہا تھا۔ جو تم نے سنا ہے وہی، آئرہ بولی تھی۔ تمیز سے بات کیا کرو، مجھ سے بڑا ہوں تم سے۔ اوہ اچھا، پھر میں تمیز سے صرف ان لوگوں سے بات کرتی ہوں جو مجھ سے بھی تمیز سے بات کرتے ہیں، اور مجھ پر نظر نہ رکھیں۔ اسفند نے غصیلی نظر سے حسیل کو دیکھا۔ تمہیں تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، اسفند نے حسیل کو کہا تھا۔ بات سنو، میرے کام کے بیچ میں مت آیا کرو، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میری کزن ہو۔ خدا کا خوف کرو، پہلے کب مجھے کزن مانتے ہو جو اب مانو گے؟ خیر، میرے پاس فالتو کا ٹائم نہیں ہے کہ میں یہاں کھڑی ہو کر تم سے بحث کروں۔ یہ کہہ کر آئرہ چلی گئی تھی۔ بھائی ریلیکس، آپ کو پتہ ہے نا اس پاگل کو ہر ٹائم جھگڑے کرنے کی عادت ہے۔ حسیل اسفند کو غصے میں دیکھ کر بولا تھا۔ تم چپ ہی رہو، سارے فساد کی جڑ تم ہو۔ کیوں بتایا تم نے اسے بھائی؟ میں نے تھوڑا بتایا۔ آئرہ چھپ کر کھڑی ہماری بات سن رہی تھی۔ حسیل نے جھوٹ بولا، اس کو میں دیکھ لوں گا، اسفند غصے میں کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ہاں آئرہ، اب تمہاری خیر نہیں۔ حسیل مکاری سے ہنسنے لگا تھا۔
السلام علیکم میڈم، آئرہ پولیس اسٹیشن پہنچی تو حوالدار نے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام میڈم، آپ کو انسپکٹر وہیں بلا رہے ہیں۔ اوکے، آئرہ انسپکٹر کے پاس جانے لگی۔ سر میں آئی کم ان؟ یس سر، آپ نے بلایا؟ آئرہ مؤدب انداز میں بولی تھی۔ آئرہ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، کافی کمپلین آ چکی ہیں اس سیکٹر سے، لیکن تم نے کوئی ایکشن نہیں لیا ابھی تک۔ اگر فیملی کی طرف سے دباؤ ہے تو تم پھر بتا دو تاکہ میں کسی اور آفیسر کی ڈیوٹی لگا دوں۔ سر میرا کام یہی ہے، اور اگر فیملی کچھ کہے مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ سب سے پہلے میری ڈیوٹی ہے، بعد میں فیملی۔ سر میں آج ہی وہاں جاؤں گی اور سخت ایکشن لوں گی، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ آئرہ انسپکٹر سے اجازت لے کر اپنے ساتھی آفیسر کے ساتھ بلدیہ سیکٹر روانہ ہو گئی تھی۔ آئرہ وہاں پہنچی تو بہت کام تیزی سے چل رہا تھا۔ بات سنو، ان سب ورکرز کو ایک جگہ اکٹھا کرو۔ آئرہ نے اپنے ساتھی افسر کو کہا تھا۔ افسر اور حوالدار ورکرز کو اکٹھا کرنے لگے۔ السلام علیکم، میں آئرہ زمان CBI آفیسر۔ آئرہ نے اپنا کارڈ دکھایا تھا۔ آپ سب یہاں کوئی کام نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جگہ یہاں کے لوگوں کی ہے، ان کے بنا پرمیشن یہاں کچھ بھی نہیں کیا تو میں بہت سخت پیش آؤں گی، اس لیے اپنے اپنے گھر میں جائیں۔ میڈم آپ کچھ بھی بولیں، ہم کام نہیں روک سکتے۔ اسفندیار خان ہمارے کام کے پیسے تک دے چکے ہیں، اس لیے کام نہیں روکیں گے، ایک ورکر کرہت درمی سے بولا تھا۔ یہ جگہ اسفند کے باپ کی نہیں ہے جو آپ لوگوں کے اس کے حکم پر چلو گے، اس لیے بہتر یہ ہے کام روک دو، ورنہ میں سخت کارروائی کروں گی۔ آئرہ بلند آواز میں بولی تھی۔ جاؤ میڈم، آپ کی کارروائی سے ہم نہیں ڈرتے۔ آفیسر ذرا ان پر لاٹھی چارج کرو تاکہ ہوش ٹھکانے آ جائیں سب کے۔ آئرہ غصے میں بولی تھی۔ میڈم اسفند صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ورکر نے موبائل آئرہ کی طرف بڑھایا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اسفند سے بات کر کے آپ کو یہاں کام کرنے کی اجازت دے دوں گی تو یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے، اور شرافت سے اپنے اپنے گھروں پر جائیں۔ آئرہ تیش سے بولی تھی۔ ورکرز ایک جگہ جا کر ایک ایک کر کے جانے لگے تھے۔ آپ لوگ یہاں نظر رکھو، کوئی بھی ہمارے فیصلے کے خلاف جائے اس پر سخت کارروائی کرنا، انڈرسٹینڈ؟ آئرہ حوالدار کو ان کی ڈیوٹی سمجھا کر گھر جانے لگی۔ گھر پہنچتے ہی آئرہ اپنے روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد آئرہ روم میں آ گئی تو السلام علیکم دادو۔ آئرہ اپنے دادا کو سلام کرنے لگی تھی۔ وعلیکم السلام بچہ۔ دادا آج کل آپ مجھ سے باتیں بھی نہیں کرتے۔ آئرہ منہ بنا کر بولی تھی۔ ہاں میرا بچہ، تم جب سے آفیسر بنی ہو اپنے گھر والوں کو ہی بھول گئی ہو، مجھ سے ناراض ہو رہی ہو۔ احمد زمان دادا نے آئرہ کو آئینہ دکھایا تھا۔ اف مائے دادو، کام زیادہ ہوتا ہے نا، اس وجہ سے ٹائم نہیں ملتا، آپ کو پتہ ہے نا، ایسے آپ سے میں بہت محبت کرتی ہوں۔ آئرہ محبت سے بولی تھی۔ اچھا آپ جاؤ، جا کر سب کو بلا کر لاؤ، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے سب سے۔ احمد زمان سنجیدگی سے بولے تھے۔ اوکے، سب کو لون میں بلانے چلی گئی تھی آئرہ۔ تھوڑی دیر بعد ساری فیملی ایک جگہ پہ بیٹھ گئی تھی۔ میں تم سب سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اسفندیار اور آئرہ کا رشتہ طے کر دیا جائے۔ احمد زمان کی بات سن کر سب کو سام سونگ گیا تھا، بٹ آئرہ شاکڈ میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ دادو میں آئرہ سے شادی نہیں کروں گا۔ آئرہ کے کچھ بھی بولنے سے پہلے اسفند بول پڑا تھا۔ دادو میں نے بھی نہیں کرنی اس حرام کمائی والے بندے سے۔ آئرہ غصے میں بولی تھی۔ آئرہ چپ کرو، عظیم زمان آئرہ کے والد بولے تھے۔ کیوں ڈیڈ، میں کیوں چپ کروں؟ آپ بھلے ہی میری شادی کسی راہ جلدی سے کرتے، لیکن اسفند سے بالکل بھی نہیں، اور میں بھی مرا نہیں چاہ رہا تم سے شادی کرنے کے لیے۔ تم دونوں چپ ہو جاؤ، ایک لفظ بھی نہیں بولے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں نے یہ فیصلہ وہ سمجھ کر کیا ہے، تم دونوں کی رائے نہیں پوچھی۔ احمد زمان غصے میں بولے تھے۔ دادا آپ کچھ بھی بولے پر میں کبھی بھی اسفند سے شادی نہیں کروں گی، پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے ساتھ اس کے افیئر ہیں۔ آئرہ نے شادی سے بچنے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ آج چھوڑو مجھے۔ اسفند آئرہ کے قریب آ کے سے بازو پر گرفت مضبوط کر دی تھی۔ چھوڑو آئرہ کو، احمد زمان گرج دار آواز میں بولے تھے۔ اسفند فیملی کی پرواہ کیے بغیر آئرہ کے بازو پر گرفت مزید سخت کرنے لگا۔ آئندہ میرے کردار کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا تو جان سے مار دوں گا۔ اسفند نے غصے میں کہتے ہوئے آئرہ کو دور دھکیلا تھا۔ ابدان کتنے دن بعد تم مجھے لنچ پر لے کر آئے ہو، آئی ایم سو ہیپی۔ زینش خوش ہو کر بولی تھی۔ بس کیا کروں، تم میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی تو سوچا بیچاری کو آج لنچ ہی کروا دوں۔ ہاں ہاں ویری فنی۔ ویسے میں نے سنا ہے پاکستان جا رہے ہو؟ ہاں یار بس ڈیڈ کی ضد ہے کہ پاکستان جاؤں، میرا تو بالکل بھی دل نہیں کر رہا پاکستان جانے کو۔ ابدان بیزار ہو کر بولا تھا۔ آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو۔ زینش ابدان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے دکھی لہجے میں بولی تھی۔ ویسے یہ چونا کس کو لگا چکی ہو؟ ہاں صرف تمہیں۔ زینش ایک ادا سے بولی تھی۔ استغفار، بہت جھوٹ بولتی ہو تم، مجھے اپنا عادی بنا کر پاکستان جا رہے ہو تو میں بھی اتنا نہ کہوں کہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہاں ہاں میڈم، تم فار یور کائنڈ انفارمیشن تم ہی چھپکلی کی طرح مجھ سے چپکی رہتی ہو۔ حد ہے مجھے چھپکلی کہا، زینش ناراض ہو کر بولی تھی۔ ابدان نے پیچھے دیکھا تو مرتضیٰ مرزا غصیلی نظروں سے اس کے اور زینش کے ہاتھ کو دیکھ رہے تھے۔ ابدان نے ڈائریکٹ اپنا ہاتھ ہٹایا تھا۔ السلام علیکم انکل، زینش خوش اخلاقی سے بولی تھی۔ ابدان اگر تمہاری آوارہ گردی ختم ہوگی ہے تو گھر چلو، تمہاری موم تمہارا ویٹ کر رہی ہے۔ مرتضیٰ مرزا زینش کو اگنور کرتے ہوئے بولا تھے۔ ڈیڈ میں آوارہ گردی نہیں کر رہا، اور رہی بات گھر جانے کی تو میں چلا جاؤں گا تھوڑی دیر بعد۔ ابدان مرتضیٰ مرزا کے سخت لہجے کی پرواہ کیے بغیر بولا تھا۔ ابدان گھر جاؤ اور پیکنگ وغیرہ کر لو۔ مرتضیٰ مرزا روب سے بولے تھے۔ ڈیڈ میں زی کو ڈراپ کر کے آ جاؤں گا۔ ابدان اور زینش کے ساتھ ریسٹ روم سے باہر چلا گیا۔ حوریہ کر کے کام کر رہی تھی کہ ادن کے رونے کی آواز آئی۔ ادن کیا ہو گیا ہے، رو کیوں رہی ہو؟ حوریہ فکر مندی سے بولی تھی۔ آپ نے مجھے باہر لڑکے نے مارا، آپ آئے میرے ساتھ۔ ادن نے روتے ہوئے کہا تھا۔ اف تم اب بڑی ہو گئی ہو ادن، یوں ہے باہر کسی سے جھگڑا کر کے رو کے گھر نہیں آیا کرو، آپ ہی میں بڑے ہو گئے ہو، آپ ہی میں چھوٹا ہوں، ابھی آپ چلیں میرے ساتھ۔ اس لڑکے کو ڈانٹے ادن نے حوریہ کا ہاتھ
پکڑ کے سے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، ادنا لڑائی کرتے ہو خود اور سنبھالو بھی خود، حوریہ پہ کہتے ہوئے پیچھے ہٹی تھی۔ ایک تم ہو کہ اپنے بھائی کی دفاع نہیں کرتی، باقی لڑکیاں تو چاند تک پہنچ جاتی ہیں۔ پروین بیگم حوریہ کی امی بولی تھی۔ امی میں زمین پر ہی ٹھیک ہوں، ادن کو سمجھایا کرے نا کہ باہر گلیوں میں ہیرو نہ بنا کرے تاکہ کوئی اسے نہ مارے، بس کر دو۔ بھائی پر کوئی ہاتھ اٹھائے، بہن چپ رہے، ایسی پہلی بہن ہو تم، اگر تمہاری جگہ کنزا ہوتی نا اس لڑکے کو اچھے سے مارتی، ایک ہی تو بھائی ہے تمہارا۔ امی بہت ہی شیطان بھائی ہے، اس کو تو خوب مار پڑنی چاہیے۔ رہی بات کنزا آپی کی، وہ بہت بہادر ہے، میں ان کی طرح نہیں ہوں۔ ہاں بہادر تو وہ بہت ہے میری کنزا بچی، شوہر سعودیہ میں ہے اور اکیلے پورا گھر سنبھال رہی ہے، تم بھی کچھ سیکھ لو کنزا سے، میری ڈرپوک بچی۔ آخری بات ہے پروین بیگم نے ہنس کر بولی تھی۔ ہاں میری پیاری امی، میں ایسے ہی ڈرپوک صحیح ہوں۔ حوریہ نے لاڑ سے اپنی ماں کے گلے کہتے ہی لگ گئی تھی۔ دادو آپ دیکھ رہی ہو نا کیسے مجھ پر تشدد کر رہا ہے اسفند، اور آپ اس پاگل سے میری شادی کروانا چاہ رہے ہیں۔ عائرہ اپنے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے بولی تھی۔ اسفند یہ کیا حرکت کی ہے تم نے، ذرا بھی شرم باقی ہے تم میں کہ نہیں؟ جلدی معافی مانگو عائرہ سے، نادر زمان اسفند کا والد غصے سے بولا تھا۔ پہلی بات پہلے اس کی حرکتیں دیکھیں آپ لوگ، اور ڈیڈ میں معافی بالکل نہیں مانگ رہا۔ اسفند غصے میں کہہ کر جانے والا تھا کہ احمد زمان بولے تھے تم دونوں کل تک فیصلہ کر لو آرام سے، اور اگر تم دونوں میں سے کسی نے بھی انکار کیا تو مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا۔ احمد زمان طیش میں بولے تھے۔ دادو کی بات پر سن کر اسفند یار غصے سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ عائرہ آرام سے احمد زمان کے پاس آئی تھی۔ دادو یہ کیا ضد لے کر بیٹھ گئے ہیں آپ، پلیز آپ کہیں بھی شادی کروا دیں لیکن اسفند سے نہیں۔ عائرہ عاجزی سے بولی تھی۔ عائرہ تم سی بی آئی میں جانا چاہتی تھی، عظیم نے منع کیا لیکن میں نے تمہیں اجازت دی، تم سی بی آئی میں بھی چلی گئی، تم نے جو کہا میں نے سب مانا، پر تم میری بات نہیں مان سکتی۔ دادو آپ مجھے ایموشنلی بلیک میل کر رہی ہیں۔ میں بلیک میل نہیں کر رہا بیٹا، لیکن میں چاہتا ہوں تمہاری شادی اسفند سے ہو، اور مجھے یہ بھی پتا ہے اسفند پر تم نے جو الزام لگایا۔ اسفند اپنے فیصلے خود کرتا ہے، اپنی مرضی چلاتا ہے ہر جگہ، لیکن لڑکیوں کے ساتھ گھومنا، سیر سپاٹے کرنا یہ اسفند کے کام نہیں ہے، اس لیے عائرہ تم جاؤ اسفند سے معافی مانگو۔ احمد زمان نرمی سے سمجھانے لگے تھے۔ دادو میں کوئی معافی نہیں مانگ رہی، پتہ نہیں کیا سوچے گا میرے بارے میں، بیٹا معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا، الٹا اس کی نظروں میں تمہاری اہمیت بڑھ جائے گی۔ دادو مجھے دور ہی رکھے آپ ان جھمیلوں سے، عائرہ کبھی بڑوں کی بھی بات سن لیا کرو۔ مسز عظیم بولی تھی۔ اف ماما ایک آپ کی کمی تھی، آپ بھی آ گئی، میں تو جا رہی ہوں اپنے کمرے میں، بہت تھک گئی ہوں۔ عائرہ کہتے ہی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔ سلیم کیا صورتحال ہے وہاں کی، ورکرز کام تو شروع نہیں کر دیا ورکرز نے؟ عائرہ اپنے ساتھی افسر سے کال پر بات کرتے صورتحال کا پوچھنے لگی تھی۔ نہیں میم، وہاں کے حالات ہمارے کنٹرول میں ہیں، بات سنو۔ عائرہ نے پیچھے دیکھا، اسفند نے اسے آواز دی تھی۔ عائرہ دوبارہ کال پر متوجہ ہوئی تھی۔ اوکے سلیم، گڈ جاب، یہ کہہ کر عائرہ کال کاٹ چکی تھی۔ اسفند آپ کو ذرا مینرز نہیں ہے، کسی کے کمرے میں اندر آنے سے پہلے پوچھا جاتا ہے۔ عائرہ تیکھے لہجے میں بولی تھی۔ مجھے تم جیسی معمولی لڑکی سے پوچھنا پڑے گا؟ اسفند نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں میں معمولی ہی ہوں، جو کچھ بھی کر سکتی ہوں اپنے آج ٹریلر تو دیکھا ہی ہوگا۔ عائرہ فخر سے بولی تھی۔ ہاں ویسے بات سنو، تم خوش فہمی میں مبتلا ہو، مال کا کام میں نے خود روکا ہے، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے اسفند یار کو روک سکے۔ بس ہوگی نا آپ کی ڈائلاگ بازی، اب نکلو میرے روم سے۔ عائرہ نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں تم سے بات کرنے آیا تھا۔ واہ بھائی، نکاح کی بات کیا ہوئی اب دونوں اکیلے کمرے میں؟ حسین تم ہر وقت بکواس مت کیا کرو، عائرہ غصے میں بولی تھی۔ میں بکواس نہیں کر رہا بیوٹی کوئن، او سوری میری ہونے والی بھابھی جی، حسین نے لفظ بھابھی کو کھینچ کر کہا تھا۔ حسین تم نے اب کوئی لفظ بولا تو گھر سے باہر نکال دوں گا تمہیں، اسفند تیش سے بولا تھا۔ چچا نہیں خراب کر رہا تم لوگوں کا رومانس، جا رہا ہوں میں، حد درجے کا بدتمیز ہے آپ کا بھائی، اس کو سیدھا کر دو ورنہ میں اس کو جیل کی چکی نہ پسوائے تو میرا نام بھی عائرہ نہیں۔ چکی بعد میں پسوانا، پہلے میری بات سنو۔ دادو اپنے بات پر ہمیشہ ڈٹے رہتے ہیں، یہ پرانی بات ہے، کوئی نئی بات کرو۔ عائرہ بیزار ہو کر بولی تھی۔ پہلے میری بات تو سن لو، پھر ٹٹ کر لینا۔ اسفند اس بات سخت لہجے میں بولا تھا۔ تمہیں سے بات کرنی ہے تو کرو، نہیں تو نکلو میرے کمرے سے۔ عائرہ بھی اسی ٹون میں بولی تھی۔ سنو بد دماغ لڑکی، ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ ہاں پھر؟ عائرہ بیزار سے بولی تھی۔ ایک ڈیل کرتے ہیں۔ زینش کو ڈراپ کرنے کے بعد ابدان گھر پہنچا تھا۔ ہائے مام، ہائے میرا بچہ، کہاں تھے تم؟ ماما فرینڈ کے ساتھ تھا۔ آپ یہ بتائیں آپ کیا کر رہی ہیں؟ پیکنگ کر رہی ہوں۔ صحیح ابدان بیٹا، تم چیک کر لو اپنا سامان، کچھ رہ تو نہیں گیا؟ مسز مازیہ بولی تھی۔ نہیں ماما، پیکنگ کر رہی ہیں تو ایک بھی چیز مس نہیں ہوگی۔ ابدان موبائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ ابدان آوارہ گردی ختم کر دو، کل پاکستان جا رہے ہیں ہم، وہاں ایسی کوئی حرکت میں نے دیکھی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ مرتضیٰ طیش میں بولے تھے۔ کیا ہو گیا مرتضیٰ، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ مسز مازیہ پریشانی میں بولی تھی۔ تم اپنے لاڈلے بیٹے سے ہی پوچھ لو ڈیڈ، میں کسی گاؤں کا لڑکا نہیں ہوں جو کسی لڑکی کو دیکھ کر شرمائے، میں ایک میچور لڑکا ہوں، اپنی لائف اپنی مرضی سے انجوائے کروں گا۔ ابدان اپنے ڈیڈ سے تمیز سے بات کیا کرو، مسز مازیہ بولی تھی۔ اتنے میچور ہو گئے ہو کہ بڑوں کی عزت بھی نہیں جانتے؟ مرزا غصے میں بولے تھے۔ مرتضیٰ کی بات سنتے ہی ابدان وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ حوریہ بھابھی آئی ہیں، آ جاؤ، تمہیں بلا رہی ہیں۔ پروین بیگم اپنی بھابھی کے آنے کا بتا رہی ہیں۔ واہ امی، نور بھی آئی ہے کیا؟ نہیں، ظہور کے ساتھ آیا ہے ماما، میں بعد میں ملنے آ جاؤں گا۔ حوریہ بچہ دیکھو تمہاری مامی تم سے ناراض ہو جائیں گی اگر پچھلی دفعہ کی طرح تم نہیں ملی بھابھی سے۔
ماما ظہور بھائی بھی ساتھ ہیں، میں نہیں مل سکتی، ظہور بھائی چلے جائیں پھر میں آتی ہوں، حور سلام کر کے آ جاؤ، بری بات ہے کہ تم ظہور کی وجہ سے سلام بھی نہیں کرو گی، امی ظہور بھائی میرے اپنے بھائی نہیں ہیں، میں کسی نامحرم کے سامنے نہیں جانا چاہتی، حوریہ اگر پچھلی دفعہ کی طرح بھابھی ناراض ہو کر گئی نا میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی، تمہاری وجہ سے خاندان میں شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، امی مجھے گوارا نہیں کہ کسی نامحرم کے سامنے جاؤں، ان سے بات کرو، ہم اسے ابھی ناراض کو ناراض کر کے لوگوں امی آپ کی بات مان کر میں ان کو تو خوش کر دوں گی، لیکن میرے اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی، امی مجھے پرواہ نہیں ہے لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، لیکن مجھے اس بات کی پرواہ ہے کہ اللہ تعالی میری وجہ سے ناراض نہ ہو، ہاں ہاں ہم تو جیسے بے پردہ لوگ ہیں، تم بڑی با پردہ ہو، مامی چڑھ بن کر بولی تھی، مامی میری بات کا مقصد آپ کا دل آزاری کرنا نہیں تھا، حوریہ کی بات سننے سے پہلے ممتاز بیگم حوریہ کی مامی چلی گئی تھی، حوریہ یہ تم نے آج پھر سے ناراض کر دیا بھابھی کو، پروین بیگم افسوس سے بولی تھی، امی آپ تو سمجھے مجھے، حوریہ دکھی لہجے میں بولی تھی، تب بھی ناراض ہوتا ہے حوریہ پردہ بے شک کرو بیٹا، لیکن اپنے خاندان والوں کو ناراض نہ کرو، اللہ کے بندوں کو ناراض کرتے ہیں ہم، جب ہم اللہ کے بندے غلط بات پر ناراض ہوتے ہیں تو ان کا کوئی علاج نہیں ہوتا، یہ کہہ کر حوریہ کچن کی طرف چلی گئی تھی، اس لڑکی کو کب عقل آئی، پروین بیگم حوریہ کو جاتے ہوئے دیکھ کر بولی تھی۔ کیسی ڈیل اسپند، عائرہ نے تعجب سے پوچھا، تو تم جانتی ہو نا دادو ہم دونوں سے بہت پیار کرتے ہیں، دادا کو تکلیف میں نہیں دے سکتے، اف بات کو گھما پھرا کر مت کرو، ڈائریکٹ بتاؤ کیا ڈیل ہے، عائرہ غصے میں بولی تھی، ہم شادی نہیں کرتے، فی الحال نکاح کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے بیچ جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ختم ہو جائے، پھر ہم دونوں کو لگے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے تو اپنا راستہ الگ کر لیں گے، میں نے بالکل بھی نہیں کرنا آپ سے نکاح، عائرہ نے فوراً انکار کیا، تو دیکھو عائرہ ہمیں کبھی نہ کبھی تو شادی کرنی ہے نا، تو کیوں نہ بڑوں کی بات مان لیتے ہیں، ابھی صرف نکاح کر لیتے ہیں، یار سمجھداری سے بولا تھا، تم نکاح کے آڑ میں مجھ سے بدلہ بھی تو لینا چاہتے ہو نا، عائرہ نے اسپند کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، چاہے جتنا بھی برا کیوں نہ ہو لیکن خود سے جڑے رشتوں سے مخلص ہوں، ہاں ہاں بڑی ہی مخلص ہو، آج دیکھ لیا میں نے سب کے سامنے کیسے تماشا بنایا میرا، تم سمجھ رہی ہو کہ نیچے میری غلطی تھی اور میں تم سے معافی مانگوں گا تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے، ہٹلر کہیں کا، عائرہ منہ میں بڑبڑائی تھی، بتاؤ ڈیل مان رہی ہو یا انکار سمجھو، اسپند عائرہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا تھا، پہلے مجھ سے وعدہ کرو میرے کام کے بیچ نہیں آؤ گے، نہ ہی مجھے پر روب چلاؤ گے جیسے دوسرے لڑکے نکاح کے بعد روب چلاتے ہیں، میں تم سے کوئی وعدہ نہیں کر رہا کیونکہ تم دماغ سے بالکل خالی لڑکی ہو، تمہیں اب تو میں نہیں روکتا کسی کام سے، نکاح کے بعد میری مرضی سے چلنا ہوگا، اسپند صاف گوئی سے بولا تھا، استغفار میں نہیں کر رہی آپ سے کوئی نکاح، جاؤ میرے کمرے سے، عائرہ غصے سے کہا تھا، عائرہ آرام سے میری بات مان لو، میں نہیں چاہتا گھر میں کوئی بدمزگی ہو، پہلے مجھ سے وعدہ کرو تم میرے کام کے بیچ نہیں آؤ گے، نہ ہی میں آؤں گی، بولو منظور ہے، اوکے، اسپند کمرے سے چلا گیا تھا، اتنا بھی برا نہیں ہے یہ ہٹلر، عائرہ مسکرائی تھی، السلام علیکم دادو، اسپند لان میں آ کر احمد زمان کے ساتھ بیٹھا تھا، وعلیکم السلام دادو، آپ کو پتہ ہے اوپر میٹنگ چل رہی تھی، حسین اسپند کو دیکھ کر بولا تھا، کیا مطلب، حسین احمد زمان کو حسین کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، بھائی سے پوچھنے آپ دادو، اسپند کس میٹنگ کی بات کر رہا ہے، حسین نادر زمان بولے تھے، ڈیڈ ایکچولی میں شادی نہیں کرنا چاہتا، اصل میں نے کہا تھا نا اگر تم نے انکار کیا اپنا چہرہ مجھے نہ دکھانا، احمد زمان طیش میں بولے تھے، دادو پوری بات تو سننے میں، شادی فی الحال نہیں چاہتا، نکاح بے شک آپ کروا دیں، اسپند کی بات سن کر سب کے چہروں پر مسکان آ گئی، ہاں دیکھا میں نے کہا تھا نا میٹنگ چل رہی ہے، بھائی نے اپنی سیٹنگ کر لی ہے عائرہ سے، حسین تم ہر وقت فضول ہی بولنا، حسین کی بات سن کر عائرہ بولی تھی، برو آپ ہمت والے بندے ہوں گے کہ دھماکہ کو ان کو سنبھال لیں گے، حسین کی بات سن کر سب پہ کہہ لگایا تھا، انسان بن جاؤ بدتمیز، عائرہ نے حسین کو آنکھیں دکھائی تھی، سنو اب سب اتوار کو نکاح رکھ لیتے ہیں، مسز نادر خوش ہو کر بولی تھی، ہاں اتوار ٹھیک ہے، احمد زمان بھی بولے تھے، نہیں دادو اتنی جلدی کیوں، ایک مہینے کے بعد نکاح کی ڈیٹ فکس کر لیں، عائرہ پریشانی سے بولی تھی، اب جب سب سیٹنگ ہو گئی ہے آپ کی بھائی سے کیوں نخرے دکھا رہی ہیں آپ، حسین تم نے کیا سیٹنگ لگا رکھی ہے، تمیز سے بات کرو، تو بات نہیں کر سکتے تو بڑوں کے بیچ سے اٹھ جاؤ، اسپند نے سختی سے کہا تھا، بات سنو بچوں، عائرہ اتوار کو چھٹی ہے، اس لیے بہانہ میں نہیں سنوں گا، اتوار کو ہی نکاح ہوگا، تم دونوں کا میں نے خط میں فیصلہ سنایا تھا، اف دادو اس ہٹلر کو اتنی جلدی میرے سر پر مسلط کیوں کر رہے ہیں، تھوڑا مجھ پر بھی رحم تھا، عائرہ سرگوشی میں بولی تھی، کچھ کہا تم نے بیٹا، دادو آپ کی یہ شریف پوتی کہہ رہی ہے کہ میں ایک بد دماغ لڑکی ہوں، عائرہ کی سرگوشی سن کر اسپند بولا تھا، ہاں یہ ہاتھی کے کان ہیں کیا ان کے، اب اس بار عائرہ صرف سوچ ہی سکی تھی، اوف اللہ بھائی میں کمی یشرا ابدان کو لیپ ٹاپ میں بزی دیکھ کر بولی تھی، اور ڈیئر سسٹر تمہارے اندر اتنے مینرز کہاں سے آ گئے، ابدان لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھتا ہوا بولا تھا، بھائی میرے اندر بہت مینرز ہیں، بس ایک آپ ہی ہیں جن کو میری خصوصیات نظر نہیں آتی، ہاں ڈرامہ کوئن بتاؤ کیوں آئی ہو یہاں، بھائی میں بہت خوش ہوں، ہم سب پاکستان جائیں گے، وہاں انجوائے کریں گے، سیریسلی مجھے خوشی سے نیند ہی نہیں آ رہی، یشرا جہر کر بولی تھی،
اشرا میڈم پاکستان جا کے تم نے بور ہی ہونا ہے، لکھوا لو مجھ سے۔ ابدان نے اس کی خوشی پر پانی پھینکا تھا۔ اف بھائی آپ کبھی مجھے خوش نہیں دیکھ سکتے، میں آپ سے بات نہیں کروں گی، اشرا منہ بنا کر بولی تھی۔ ہاں پاگل مذاق کر رہا ہوں، بہت انجوائے کریں گے۔ ہاں بھائی انشاءاللہ، چلو بھائی میں سو رہی ہوں، آپ بھی سو جائیں کیونکہ پھر صبح جلدی اٹھنا ہے۔ اوکے گڈ نائٹ مائی ڈول۔ اشرا کے جانے کے بعد ابدان نے لائٹ آف کر کے سو گیا تھا۔ حوریہ چائے پی رہی تھی، پروین بیگم بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ دیکھو حوریہ تم پھر سے ناراض کرتی ہے بھابھی کو۔ امی جان پلیز آپ ناراض نہ ہو، ایک دن ان کو سمجھ آ جائے گا میری بات، اور دیکھنا پھر مامی مجھ سے ناراضگی بھی ختم کر دیں گی۔ یہ تم کہہ رہی ہو بھابھی تمہارا رشتہ ظہور سے کرنا چاہتی ہیں، کل کو تمہارا شوہر بن جائے گا تو اتنا پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امی ابھی کا سوچے، بعد کی باتیں بعد میں۔ حوریہ نے بات ڈالی تھی۔ حوریہ یہ لو موبائل، کنزا تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ محمد رفیق نے حوریہ کا موبائل تھمایا تھا۔ السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ حوریہ چہک کر بولی تھی وعلیکم السلام میری جان، تم کیسی ہو؟ میرے گھر کیوں نہیں آ رہی ہے آپی؟ کال پہ ڈائریکٹ اپنے شکوے شروع کر دیے۔ حوری تمہیں پتہ ہے نا میری کیا کنڈیشن ہے، پھر بھی تمہیں میرے گھر نہیں آ رہی؟ ارے آپی ناراض نہ کیوں ہو رہی ہیں، میں کچھ دن بعد آ جاؤں گی، میں انتظار کروں گی۔ حوری اللہ حافظ کہنے کے بعد حوریہ نے موبائل ابو کو تھما دیا تھا۔ جی آپی جان، اس نے یہ کہا تھا۔ حوریہ بہت رات ہو گئی ہے بیٹا، جا کے سو جاؤ کہ امی؟ حوریہ کہہ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آئرہ لان میں بیٹھی کوئی ناول پڑھ رہی تھی۔ آئرہ کو لان میں دیکھ کر حسیل اس کے پاس آیا۔ ہائے بیوٹی، یہ تم کیا چیپ چیپ نام لیتے ہو مجھے، نام لیتے ہو میرے، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ اور بس کر دو، اتنے کوئی شریف نہیں ہو تم۔ حسین نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ٹھا آئرہ نے زور سے اسے تھپڑ مارا۔ تم ان گھٹیا حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے، تھوڑی سی شرم کر لو، بھابھی بننے والی ہوں میں تمہاری۔ او کم آن آئرہ۔ حسین تھپڑ کو بھول کے اس کے قریب آیا تھا۔ حسین میں کوئی سادہ سی نازک سی لڑکی نہیں ہوں جو تمہارے پلڑ سے چپ چاپ وہیں کھڑی رہے گی۔ میں آئرہ ایک CBI آفیسر ہوں، اتنا برا حال کروں گی نا تمہارا کہ گھر والے بھول جائیں گے کوئی حسین نام کا لڑکا بھی گھر کا بندہ تھا۔ آئرہ طیش میں بولی تھی۔ اف میری ہونے والی بھابھی، آپ تو ڈرا دیتی ہیں، میں تو مذاق کر رہا تھا، اپنے مذاق خود تک محدود رکھو۔ آئرہ غصے میں کہتی وہاں سے چلے گئی تھی۔ بھابھی جی اس تھپڑ کا جواب تو میں ضرور لوں گا۔ آئرہ کو جاتے دیکھا حسین صفاقی سے سوچنے لگا تھا۔ ابدان بیٹا اٹھ جاؤ، 11 بجنے ہیں، 12 بجے کی فلائٹ ہے۔ مسز ماضیہ نے ابدان کو آواز دی تھی۔ یس مام اٹھ رہا ہوں، آپ نیچے جائیں میں آتا ہوں، ابدان بوجھل سے لہجے میں بولا تھا۔ 5 منٹ بعد ابدان اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ نیچے آ گیا۔ ہیلو آل۔ ابدان نے بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ پہنے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ واؤ بھائی آپ تو آج بہت ڈسٹنگ لگ رہے ہیں، شریل میں ہمیشہ ہی ڈسٹنگ لگتا ہوں، بس غرور نہیں کیا۔ ابدان نے اسٹائل سے اپنے ہاتھوں پر ہاتھ پھیرا تھا۔ ہاں بھائی بہت تو خوش فہمی پا رکھی ہے آپ نے۔ اچھا میں نے خوش فہمی پا رکھی ہے، دیکھنا پاکستان جا کے ساری گرلز نے شاکڈ ہو جانا ہے، اتنا ہینڈسم بھی کوئی ہوتا ہے؟ ابدان بولا تھا۔ بھائی بس کر دے، میں نے ہنس کے پاگل ہو جانا ہے۔ یہ شرح ابدان کی بات پر زور زور سے ہنسنے لگی تھی۔ بچوں جلدی کرو، تمہارے ڈیڈ باہر ویٹ کر رہے ہیں۔ ہاں مام جا رہے ہیں۔ ابدان اور یشرا باہر جانے لگے۔ بابا یہ سارے بیگز کار میں رکھ دو۔ مسز ماریہ نے اپنے ملازم کو کہا تھا کہ میم ملازم بیگ اٹھا کر رکھنے لگے۔ ابدان، یشرا، مسٹر مرتضیٰ اور مسز ماریہ کار میں بیٹھ کر ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ ایئرپورٹ پہنچ کر یشرا بہت خوش ہوئی تھی۔ یہو اب فائنلی ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ یشرا چیک کر بولی تھی چلو بیٹا فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے۔ وہ کہتے ہی اندر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ آئرہ بات سنو جی تائی جان، آج تم اسٹیشن نہیں جاؤ گی، آج نکاح کا ڈریس لینے مارکیٹ جانا ہے۔ مسز نادر بولی تھی تائی میں نہیں جا سکتی، آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی ڈریس لے آئے۔ بیٹا نکاح تمہارا ہے تو ڈریس بھی تمہاری پسند کا ہونا چاہیے نا، نکاح ایک دفعہ ہی ہوتا ہے، لڑکیوں کے کتنے ارمان ہوتے ہیں، ایک تم ہو کے۔ ہاں تائی جان ٹینشن نہ لینا، میں دو نکاح کر لوں گی۔ آئرہ مذاق میں بولی تھی۔ ہاں پاگل نادر۔ مسز نادر نے اس کے سر پر آرام سے تھپڑ دیا۔ تم نیچے آؤ پھر چلتے ہیں شاپنگ پر۔ مسز نادر کہتے ہوئے نیچے چلی گئی تھی۔ آئرہ بیزار سی ہو کر کپڑے چینج کرنے لگی۔ فلا کپڑے چینج کرنے کے بعد آئرہ نے اپنے ساتھی آفیسر کو میسج کیا تھا ضروری کام ہے میں نہیں آ سکتی، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے انفارم کر دینا۔ آئرہ مسز سینڈ کر کے نیچے چلے گئی تھی۔ تائی جان میں ریڈی ہوں، چلے رکو اسفند آ رہا ہے، دونوں ساتھ چلے جاؤ اور نکاح کا جوڑا سلیکٹ کر لینا۔ آپ نہیں جا رہی ہیں؟ آئرہ شاکڈ ہوئی تھی۔ بھائی نکاح تم دونوں کا ہے اس لیے تم دونوں ساتھ جاؤ، سکون سے سلیکٹ کر لو۔ مسز نادر چہ کر بولی تھی کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں میں۔ آئرہ بیزار ہو کر سوچنے لگی تھی یا اللہ کیا کروں میں، دیکھو اسفند آ گیا، جاؤ آئرہ۔ مسز نادر خوش ہو کر بولی تھی۔ آئرہ آرام آرام سے چلنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے، چونٹیوں کے ساتھ ایک تھالی میں کھانا تو نہیں کھا لیا تم نے؟ اسفند نے آئرہ کے آہستہ چلنے پر چوٹ کی تھی۔ میرے پاؤں میری مرضی، میں آہستہ چلوں یا تیز، اور بائی دا وے تم انکار نہیں کر سکتے۔ آئرہ غصے میں بولی تھی۔ میں کیوں انکار کروں، اعتراض تمہیں میرے ساتھ چلنے میں ہے تو میڈم تم ہی انکار کر لیتی۔ اسفند نے اس کو آئینہ دکھایا تھا۔ مجھے پتہ نہیں تھا ورنہ میں انکار کر دیتی، اب زیادہ باتیں نہیں کرو، چلو جلدی کرو، آپ کی طرح ویلی نہیں ہوں میں۔ آئرہ جلدی سے کار میں بیٹھ گئی تھی، پاگل لڑکی۔ اسفند غصے میں اسے دیکھ کر کار میں بیٹھ گیا تھا۔ مجھے گھورنا بند کرو، کار سٹارٹ کرو۔ آئرہ چپ بیٹھ جاؤ، اگر چپ نہیں بیٹھ سکتی تو فوراً اترو۔ ہوں میں نہیں اتر رہی، اب گاڑی سٹارٹ کرو، ایویں ہی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ اسفند نے جیسی گاڑی سٹارٹ کی آئرہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ شاپنگ مال پہنچ کر اسفند نے گاڑی روکی تھی، کار سے اتر کر دونوں شاپنگ مال کی طرف بڑھ گئے تھے۔ شاپنگ مال میں داخل ہو کر سیل مین بولا السلام علیکم، ہاؤ آئی کین ہیلپ یو، نکاح کے ڈریسز دکھائیں۔ آئرہ سیل مین سے بولی تھی اوکے میم۔
सेल में ड्रेस दिखाने लगा, ये ठीक है। असलम को रेड और क्रीम कलर का ड्रेस बहुत प्यारा लगा था। नहीं, ये नहीं ठीक, आयरा को ड्रेस पसंद आया था लेकिन जानबूझ के इनकार किया था कि मैम आप ये देखें, हाँ ये प्यारा है, नहीं ये ड्रेस कुछ खास नहीं है। असलम को पिस्ता कलर का ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आया था, मुझे ये पसंद है और मैं यही लूँगी। आयरा बोली थी ओके यही फाइनल कर दो। असलम ने बेजारी से कहा था नहीं नहीं, अभी इरादा चेंज हो गया है मेरा, कोई और ड्रेस दिखाओ। आयरा डायरेक्ट बोली थी फकल से खाली लड़की, तुम्हारे पास तो टाइम नहीं था, अब क्यों इतना वक्त बर्बाद करी हो अपना और मेरा, मेरी मर्जी, आप आराम से देखने दो ना मुझे, मैंने नहीं लेना कोई ड्रेस ऐसा वैसा। आयरा दिल में मुस्कुराई थी। घंटों तक आयरा ड्रेस देखने लगी जो असफन को पसंद आते वो रिजेक्ट करती, और जब आयरा को पसंद आते तो दो आते तो कुछ देर बाद वो खुद रिजेक्ट कर देती। मैं अब कोई ड्रेस नहीं देख रहा, खुद पसंद करो। असफन चेयर्स पर बैठ गया था। अच्छा ये ड्रेस फाइनल करते हैं। आयरा ने इस ड्रेस पर हाथ रखा जो असफन को पसंद आया था, रेड और क्रीम कलर का। हाँ नफीस सा ड्रेस, बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये ड्रेस पसंद था तो पहले क्यों इनकार किया? असफन गुस्से से बोला था भाई ड्रेस मैंने पहना है ये आपने। आयरा मुंह बनाकर बोली थी ड्रेस तुम्हें ही मुबारक हो। असफन बिल पे करने लगा था। बिल पे करने के बाद वो दोनों घर के लिए रवाना हो गए थे। वाह फाइनली हम पाकिस्तान पहुंच गए हैं। जशला कराची एयरपोर्ट में खड़ी वहाँ खुशी से चखते हुए देखते हुए बोली थी अस्सलाम वालेकुम भाई, मिसेस सोनिया और मिसेस वहाब अब्दान की फूफा वो भी मिर्ज़ा फैमिली को पिक करने के लिए एयरपोर्ट आए थे। वालेकुम सलाम। मुर्तज़ा मिर्ज़ा ने बहन के सर पर हाथ रखा था। फूफा बहुत अच्छी हैं, अब्दान खुश होकर बोला था। हाँ हाँ बहुत अच्छी हूँ, तभी तो तुम पाकिस्तान आने से इनकार कर रहे थे। हाँ पप्पो आपको वहाँ की खबरें पहुँच जाती थी। ग्रेट, अब्दान बोला था। हाँ तो पप्पो हूँ तुम्हारी खबर तो आएगी ना तुम लोगों की। मास नहीं आया पप्पो, अब्दान ने अपने कज़न सोनिया पप्पो के बेटे का पूछा था। काम में फंस गया है, चलो सारी बात यहीं करोगे, घर चलते हैं। सब घर के लिए रवाना हो गए थे। और बात सुनो जी अम्मी, तुम मदन के साथ मार्केट जाओ, ज़रूरी सामान की पर्ची बना ली है मैंने, तुम ले आओ। मैं चली जाती लेकिन मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है। अम्मी मैं ले आऊँगी, आप टेंशन क्यों लेती हैं? और ये प्यार से बोली थी अम्मी मैं कल आप ही के घर चली जाऊँ। जी मेरी जान चली जाना, वैसे भी इस हालत में काम करना बहुत मुश्किल होगा किन्जा के लिए, तुम वहाँ चली जाओ तो मदद हो जाएगी किन्जा के लिए। परवीन बेगम बोली थी थैंक यू अम्मी, आप मुझे पर्ची देते, मैं मदन के साथ चली जाऊँगी। हाँ बेटा ये लो। परवीन बेगम ने पर्ची हुरिया को थमाई थी। कल रात को ज़्यादा ही जल्दी सो नहीं गए थे, अब्दान नाश्ता करते हुए बोला था। कल रात एयरपोर्ट से आने के बाद सब जल्दी सो गए थे, थकन बहुत हो गई थी इसलिए जल्दी नींद आ गई। मिसेस मासिया बोली थी हाय मैं और माज बाहर जा रहे हैं। बाय मैं और अब्दान बाहर जा रहे हैं। माज बोला था क्यों भाई तुम दोनों क्यों, मुझे भी साथ लेकर जाओ, थोड़ा घूम फिर लूँगी। यशरा चह कर बोली थी चुड़ैल तुम घर पर ही ठीक हो, तुम्हें देखकर लोग डर जाएंगे। अब्दान ने माज को आंख मार कर बोला था डैड आप देख रहे हैं ना अब्दान भाई को। यशरा मुंह बनाकर बोली थी हाँ मेरी बच्ची, हम कुछ देर बाद चले जाएंगे। सोने पापा प्यार से बोले थी यार माज बहुत सी लड़कियों ने ये ब्लैक ड्रेस पहना है, इनको घुटन नहीं होती, ये सर से लेकर पैर तक खुद को छुपाया हुआ है। अब्दान अबाया में लड़कियों को देखकर उलझन में बोला था पता नहीं और ये ड्रेस नहीं पाया है। माज ने कंधे उचकाए थे। अच्छा सबर तो रुक मैं आता हूँ। माज शॉप में चला गया था। हाय मिस बासु ने अब्दान ने सामने चलती बाय में लड़की को देखकर आवाज दी थी। बात सुने मिस, वो लड़की रुकी नहीं थी। अब्दान ने भाग इस लड़की का रास्ता रोका था। मिस आप सुन ही नहीं रही, मेरी बात का जवाब दे फिर आप चली जाएं। यूँ किसी लड़की का रास्ता रोकना बहुत गलत है, आपको शर्म नहीं आती? हुरिया गुस्से में बोली थी शर्म क्या होती है मैडम। अब्दान शौक लहजे में बोला था आप यहाँ रोड पर ड्रामा क्रिएट ना करें, जाने दें मुझे। हुरिया जैसे ही जाने वाली थी अब्दान ने इसका हाथ पकड़ लिया। मैं कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, रुक जाती तुम। अब मुझे बताओ ये बाया पहनकर कैसे चलती है? अब्दान इसके सरापे पर नजर दौड़ाकर बोला था मेरा हाथ छोड़े। किसी नामहरम का हाथ खुद पर महसूस करके हुरिया की आंखों में आंसू आ गए थे। आरा आसमान तक घर पहुंचे तो घर में निकाह की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी। अम्मी जान मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, आप लोग ये ड्रेस देखने। आयरा बोली बेटा तुम लिस्ट बना के दो ताकि जिन जिन को बुलाना चाहती हो वो आ जाए वरना रह जाएंगे। मिसेज अजीम बोली थी मामा खुद देख लें, जिनको आपको जिसको भी बुलाना है बुला ले, मतलब तुम अपने दोस्तों को नहीं बुला रही। मिसेज अजीम बोली थी मामा आपके पास ऑलरेडी लिस्ट पड़ी हुई है मेरे दोस्तों की, और हाँ बर्थडे पर तुमने बनाई थी। पार्लर चली जाओ आराम करने, थोड़ा ग्लो आ जाएगा चेहरे पर। मिसेज अजीम बोली थी अच्छा जी, तो मेरी मामा को लगता है मेरे चेहरे पर ग्लो नहीं है। आयरा दुखी होने की एक्टिंग करते हुए बोली थी आयरा बेटा तुम ऐसी ही बहुत प्यारी हो, लेकिन लड़कियां तो पार्लर जाने को पता नहीं क्या क्या पार्लर जाकर पता नहीं क्या क्या कुछ करवाती हैं। हाँ ताई जान वो उनके कहने पर हंस पड़ी थी। और मेहंदी नहीं लगाने क्या? नहीं आ रहा मेहंदी नहीं लगाएगी, असवन बोला था। असवन मेहंदी निकाह पर ही लगानी चाहिए, पता तो चले कि दुल्हन है हमारी। आयरा मिसेस नादिर बोली थी माँ मुझे मेहंदी वेहंदी बिल्कुल पसंद नहीं है प्लीज़। भाई आपको पसंद नहीं है, मुझे तो बहुत पसंद है। भाई आपको तो पसंद नहीं है लेकिन मुझे बहुत पसंद आता है, आप किसी अच्छी सी ब्यूटिशियन को बुलाएं। आयरा चेक कर बोली थी जिस काम से मैं मना करूँगा मोहतरमा ये ज़रूर करेंगे। असवन गुस्से में कहता वहाँ से चला गया था। पागल क्यों तंग करती रहती है मेरे बच्चे को? आयरा की अम्मी बोली थी मामा असवन क्यों हर बात पर मना करता है, अब जाकर पहले असवन से पूछे। आयरा ने मुँह बनाया था अच्छा छोड़ो मेरा बच्चा, तुम जाकर आराम करो, थोड़ी देर बाद ब्यूटिशियन आ जाएगी, तुम लगा लेना मेहंदी।
مسز نادر محبت سے بولی تھی اوکے میری پیاری تائی جان۔ عائرہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ سوری ابدان نے ہاتھ پیچھے کیا تو جیسے ابدان نے ہاتھ اٹھایا حوریہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ عجیب لڑکی تھی کیا وہ ابدان؟ ماس کے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کے 2 کین تھے۔ یار میں نے ایک لڑکی کو آواز دی اور نہیں رکی تو میں نے اسے روکا۔ بٹ تو نے کسی لڑکی کو روکا یوں راستے میں؟ ماس شاکڈ ہوا تھا۔ یار پوری بات سن، اس نے وہ کالا ڈریس نہیں بایا پہنا ہوا تھا۔ میں اس سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسے گڈنٹ نہیں ہوتی لیکن کچھ بولے بغیر چلی گئی۔ مجھے لگ رہا ہے وہ رو کر گئی ہے، اس کی آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اتنا کوئی خود کو چھپاتا ہے کیا؟ ابدان نے حیرانگی سے کہا تھا۔ اف تو نے اسے پوچھا اور لڑکی نے کچھ کہا بھی نہیں۔ شاید وہ لڑکی روڈ میں کھڑی تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی، ورنہ اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی ایک رکھ کے دیتی۔ ہاں سیریسلی؟ ابدان کو ہنسی آئی ماس کی بات سن کر۔ ہاں بیٹا چل آئندہ احتیاط کری۔ احتیاط تو نہیں، اگر دوبارہ مجھے وہ لڑکی ملی سوری ضرور کروں گا۔ ہاں ہاں اچھا خیال ہے بیٹا، تیرے سوری کے چکر میں 2-3 تھپڑ نہ مل جائیں تجھے۔ ابدان کو اس کی بات کچھ عجیب لگی تھی۔ حوریہ اتنی جلدی آ گئی تو عدن کہاں ہے؟ پروین بیگم پریشانی سے بولی تھی۔ امی عدن میرے پیچھے تھا ابھی آ جائے گا۔ حوریہ آنسو رو کر بولی تھی سارا سامان لے لیا کیا؟ جی امی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ حوریہ اپنے کمرے میں گئی اور زمین پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ مجھ سے کتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ حوریہ اپنے ہاتھ کو نوچ رہی تھی پاگلوں کی طرح۔ یا اللہ تو ہی دلوں کا بھید جانتا ہے، ایک نامحرم نے مجھے چھوا۔ اف مجھے سوچ کے نفرت ہو رہی ہے خود سے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ حوریہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی، یہ سوچ کر ہی اس کی جا رہی تھی کہ کوئی کسی نامحرم نے اسے چھوا ہے۔ ہرسیل جلدی یہ پھول لگاؤ، اتنے کام ہیں اور ابھی مہمان آتے ہی ہوں گے۔ موم کروا رہا ہوں، نکاح بھائی کا ہو رہا ہے اور مجھ سے آپ کام کروا رہی ہے، حد ہے ویسے۔ ہرسیل چڑھ کر بولا تھا تمہارے نکاح میں تمہارا بھائی کام کر دے گا، اب شرافت سے کام کرو نہیں تو تمہارا بھائی آ گیا نا پھر خیر نہیں تمہاری۔ مسز نادر اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے بولی تھی ہاں ہاں صبح سے بے عزتی کر رہے ہیں بھائی، اس منحوس کام کی وجہ سے اب اور بھی بے عزتی کرنی باقی ہے کیا؟ ہرسیل غصے سے بولا تھا ہاں تم جیسا نالائق بندہ جو صرف آوارہ گردی جانتا ہے اس کے لیے یہ معمولی کام بہت مشکل ہوتے ہیں۔ اسفند بولا تھا ارے بھائی آپ میں تو مذاق کر رہا تھا، بس تھوڑا سا باقی ہے کام، دیکھیے سارا ہو گیا۔ ہرسیل ڈر کر بولا تھا کیونکہ اسفند سے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر آج اس نے کام صحیح سے نہیں کیا تو کار اور ہیوی بائک اسے 1 مہینے کے لیے نہیں دیا جائے گا۔ گڈ برو۔ اسفند نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ عائرہ پارلر سے جیسے ہی گھر آئی سارے گھر والے گیٹ پر کھڑے تھے۔ عائرہ جیسے کار سے اترے اسفند نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ بھائی اتنا زن مرید بننا بھی اچھا نہیں ہے۔ ہرسیل کی بات سن کر سب کہکا لگا گئے تھے۔ اسفند ہرسیل کی بات کو اگنور کرتا ہوا عائرہ کو اسٹیج پر لے گیا تھا۔ گھر کے لان میں اسٹیج تیار کیا گیا تھا۔ آپ اتنا مہربان کیوں ہو رہے ہیں مجھ پر؟ ہاں چھوڑ بھی دو، اب نہیں بھاگ رہی میں یہاں سے۔ عائرہ نے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جو اسفند نے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ تمہارا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے، اگر بھاگ گئی تو؟ اسفند نے سرگوشی کی تھی استغفار تم خود ایسے بھاگنے والوں میں سے ہوگے، میں تو ایک بہت ہی اچھی اور وفادار لڑکی ہوں۔ عائرہ شان سے بولی تھی کیا غصے پرسے کر رہے ہو دونوں؟ ہرسیل نے دونوں کو مشکوک نظروں سے دیکھا تھا۔ جا بیٹا زیادہ ابا نہ بن۔ بھائی یہ چڑیل آپ کی زندگی میں کیا آئی؟ آپ اپنے بھائی کو رسپانس ہی نہیں دیتے۔ یہ چڑیل پہلے سے ہی میری زندگی میں تھی، بس اب رشتہ تبدیل ہونے والا ہے۔ اسفند اور ہرسیل انسان بن جاؤ، دوبارہ مجھے چڑیل کہا میں بھول جاؤں گی، آج میں دلہن اور دادو سے شکایت لگا دوں گی آپ دونوں کی۔ عائرہ غصے میں بولی تھی میری سارہ تم تو دلہن بن گئی ہو لیکن ذرا بھی مینرز نہیں ہے اور کوئی کوے کی طرح کہہ کیے جا رہی ہو۔ استغفر اللہ۔ اسفند یار حیرانگی سے بولا تھا میں 90s کی دلہن نہیں ہوں، اور دوسری بات آپ بھی اپنی چونچ بند کر دیں اچھے دلہے کی طرح۔ عائرہ بھی اسی ٹون میں بولی تھی چپ ہو جا بچہ، مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ مسز نادر تینوں کو بحث کرتے دیکھ کر بولے تھے مولوی صاحب اسٹیج پر آئے اور صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ عائرہ ولد عظیم زمان کیا آپ کا اسفند یار خان ولد نادر زمان سے 20 لاکھ حق مہر نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب بولے تھے ہاں بھائی مولوی صاحب ان کی پہلے سے ہی سیٹنگ ہو چکی ہے، اب قبول ہے، قبول کا کیا فائدہ؟ ہرسیل کی بات پر سب نے سے گورا تھا اوپ سوری کنٹینیو۔ مولوی صاحب آپ بولے ہمارا بیٹا یہ پاگل ہے۔ مسز نادر کی بات پر سب نے کہکا لگایا تھا۔ عائرہ ولد عظیم زمان کیا آپ کا اسفند یار خان ولد نادر زمان سے 20 لاکھ حق مہر یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول۔ عائرہ کے ہاں بولتے ہی حال میں تالیاں گونجی تھی۔ عائرہ نے نکاح نامے پر سائن کیے تھے۔ عائرہ کے بعد اسفند یار سے پوچھا کیا اس نے بھی قبول ہے؟ بول دیا تھا۔ حوریہ جلدی جاؤ عدن کے ساتھ کنزا بار بار فون کر رہی ہے۔ پروین بیگم بولی تھی جی امی بس نقاب کر رہی ہوں۔ حوریہ جلدی نقاب کرنے لگی چلو عدن۔ حوریہ عدن کے ساتھ کنزا کے گھر جانے لگی۔ کنزا کا گھر حوریہ کے گھر کے تھوڑی ہی دور تھا، اسے پیدل چل رہی تھی۔ عدن جلدی چلو، اتنا سلو چل رہے ہو۔ حوریہ کا غصہ آیا تھا عدن پر۔ آپ 1 منٹ وہ بال میں لے کر آتا ہوں۔ نہیں عدن دیکھو رہی ہوں راستے میں، مجھے اکیلا چھوڑ کر تم نہیں جاؤ گے؟ حوریہ سختی سے بولی تھی اف آپ ہی رکو۔ عدن بال اٹھانے چلا گیا تھا۔ عدن کو عقل دے یا اللہ۔
حوریہ کہتے ہیں اور آرام سے چلنے لگی تھی۔ حوریہ نے پیچھے دیکھا، ادن وہاں نہیں تھا۔ اور ادن کہاں چلے گئے؟ حوریہ پریشان ہوئی تھی، یہاں سنسان سڑک پر کیا کر رہی ہو؟ حوریہ نے پیچھے دیکھا، یہ وہی لڑکا تھا جو کچھ دن پہلے سے تنگ کر رہا تھا۔ میں کچھ نہیں کر رہی، حوریہ گھبرا کر بولی تھی۔ لڑکی تم کہیں چڑیل تو نہیں؟ ابدان نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی تھی۔ حوریہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور جانے لگی۔ تم کہیں گھر سے بھاگی تو نہیں ہو؟ ابدان کی بات سن کر حوریہ کا شور لگا تھا۔ نہیں، میرا بھائی گم گیا ہے، میں اسے ڈھونڈ رہی ہوں۔ حوریہ پریشانی سے بولی تھی۔ اچھا کال کر لو اپنے گھر، میرے پاس موبائل نہیں۔ اچھا میرا موبائل لے لو۔ ابدان نے موبائل فون اس کی طرف بڑھاتا۔ نہیں نہیں، میرا بھائی گم گیا ہے، امی مجھے بہت ڈانٹیں گی۔ حوریہ کی بات سن کر ابدان نے کہہ کر لگا تھا، آپ یہ کون ہے؟ ابدان نے حوریہ سے پوچھا تھا۔ حوریہ نے جلدی سے ابدان کا ہاتھ پکڑا، تیزی سے چلنے لگی تھی۔ کہاں تھے تم اور مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر گئے؟ شرم نہیں آئی بہن کو ایسے اکیلا چھوڑ کر جاتے ہوئے؟ حوریہ تھوڑی دور جا کر بولی تھی، آپی وہ میرے دوست نے بلایا تھا۔ چپ، اب بہانے نہیں کرو، آئندہ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ حوریہ غصے میں بولی تھی، گھر آ گیا ہے آپی، اب غصہ نہ کرے۔ ابدان چہک کر بولا تھا۔ حوریہ نے گیٹ کھٹکھٹایا تھا، کنزا نے گیٹ کھول دیا۔ السلام علیکم میری جان، آؤ۔ وعلیکم السلام۔ حوریہ اندر آ کر باہر نکالنے لگی۔ حوری شکر ہے اتنے دنوں بعد اپنا چہرہ دکھایا۔ کنزا خوشی سے بولی تھی، ہاں آپی آپ آیا کریں نا، تمہیں پتہ ہے نا میں پریگننٹ ہوں، اس لیے باہر جانے کو دل نہیں کرتا، بس ضروری سامان لینا ہو تو مارکیٹ چلی جاتی ہوں۔ خیر آپ بتائیں بھائی کب آ رہے ہیں سعودیہ سے؟ مہینے بعد آ جائیں گے۔ کنزا کا موبائل بجا تھا، آپی اٹھا لے، بھائی کی کال ہوگی۔ نہیں حوری پتہ نہیں کون ہے، کل سے تنگ کر رہا ہے۔ کنزا موبائل کو دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ اچھا کل مارکیٹ گئی تھی، کہاں؟ گھر کا ضروری سامان لینے، کچھ لڑکوں نے بہت تنگ کیا، یہ نہیں دیکھتے کہ شادی شدہ ہے یا نہیں، بس فلرٹ شروع۔ کنزا بیزاری سے بولی تھی، آپی آپ اکیلی نہیں جایا کریں۔ موبائل پھر سے بجنے لگا تھا، اب دیکھو پھر سے کال آ رہی ہے، کنزا پریشانی سے بولی تھی۔ نکاح کے بعد اسفند اسٹیج سے اٹھ کر اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا۔ آئرہ تم بہت لکی ہو یار، اتنا ڈیشنگ بندہ مل گیا ہے۔ آئرہ کی دوست بولی تھی، توبہ ہے پری، اسفند خوش قسمت ہے، کتنی پیاری اسے معصوم لڑکی منقوہ اسے مل گئی۔ آئرہ فخر سے بولی تھی، استغفار، تو اور معصوم، تیری طرح ایک اور معصوم اس دنیا میں پیدا ہوئی نا، دنیا نے پاگل ہو جانا ہے، اس کو میں تعریف سمجھوں۔ آئرہ نہ سمجھی سے بولی تھی، بھابھی جی تعریف نہیں تنقید کری ہے، آپ کی دوست حسین مسکرا کر بولا تھا، تم سے نہیں پوچھا، اور ہم گرلز کے بیچ تمہارا کیا کام، جاؤ اپنے دوستوں کے پاس۔ آئرہ چڑھ کر بولی تھی، جا رہا ہوں۔ حسین اسٹیج سے اتر کر اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا۔ تھینک یو جگر، تو نے اس لڑکی کا نمبر مجھے دیا، لیکن تجھے کیسے ملا نمبر؟ حسین نے اپنے دوست سے پوچھا تھا، اس علاقے میں میری ایک گرل فرینڈ ہے، اس نے دیا۔ خیر یہ بتاؤ کال اٹینڈ کی؟ اس لڑکی نے حسین کا دوست بولا تھا۔ نہیں یار، اس لڑکی نے میرا بیچ سڑک پر بہت تماشا بنایا ہے، اس کو سبق سکھانا پڑے گا۔ حسین کو سوچ کر بولا تھا، کیا کرے گا تو؟ بہت کچھ کروں گا، بس تو دیکھتا جا۔ حسین صفاقی سے بولا تھا، آپ بھی پریشان نہ ہو، لیکن آپ یہ بتائیں آپ کیوں تنگ کر رہے ہیں لڑکے، اور کیوں تنگ کر رہے تھے لڑکے، اور آپ کا نمبر کیسے مل گیا؟ مجھے نہیں پتا میرا نمبر کیسے ملا، ان کمینوں کو، بہت بدتمیز ہے، بیچ سڑک پر مجھ سے بول رہے تھے ادھر آ جاؤ، جان مان ان سامان کا بوجھ جیسے اٹھایا ہے ویسا ہمارا بوجھ بھی اٹھا لو۔ میں نے لوگوں کو آواز دی، اتنی بے عزتی کی لوگوں نے ان لڑکوں کی، اور میرزادے تھے تبھی وہاں کے لوگوں نے زیادہ کچھ نہیں کہا، بھی وہ لڑکے بدتمیز تھے، جانے دیتی آپ یوں بھی اس سڑک میں تماشا نہیں بناتی۔ حوریہ نے افسوس سے کہا تھا، میں تمہاری طرح شریف نہیں ہوں، خیر رکو میں چائے بنا کر آتی ہوں۔ کنزا جیسے اٹھنے والی تھی، موبائل پھر سے بجنے لگا۔ میں ان کو بتاتی ہوں، کنزا نے کال پک کی تھی، کیا ہے؟ ذرا شرم نہیں ہے، بار بار کال کر رہے ہو؟ کنزا غصے میں بولی تھی، بیوٹی لیڈی، شرم، کاش تم بھی ہمیں سکھا سکتی ہے شرم، دوبارہ کال نہیں کرنا بدتمیز انسان۔ کنزا نے کال کاٹ دی تھی، آپی چھوڑے غصہ نہ ہو، آپ بیٹھ جاؤ میں چائے بناتی ہوں۔ حوریہ چائے بنانے کچن میں چلی گئی تھی، آپی میں گھر جا رہا ہوں، یہاں تو بچہ بھی نہیں ہے، میں اس کے ساتھ کھیلوں؟ ادن منہ بنا کر بولا تھا، ہاں ہاں آ جائے گا بیبی کچھ مہینوں بعد۔ کنزا خوش ہو کر بولی تھی، سچی؟ ادن نے چیک کر بولا تھا، جی آپی کی جان۔ کنزا نے محبت سے ادن کو گلے لگایا، واہ بھائی اور بہن کے بیچ پیار چل رہا ہے، اور مجھے بھول گئے؟ نہیں حوریہ، تم میری زندگی ہو، میری پیاری سی بہن۔ کنزا نے محبت سے اس کو گلے لگایا تھا۔ لڑکیاں اتنی بھی معصوم ہوتی ہیں؟ ابدان حوریہ کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ یشرا ابدان کو سوچوں میں دیکھ کر پوچھنے لگی، بھائی کن سوچوں میں گم ہے آپ؟ مجھے راستے میں ایک لڑکی ملی، اتنی معصوم مجھے لگتا ہے۔ ابدان نے بات ادھوری چھوڑی تھی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ اف بھائی سسمین کی کریٹ کرے، جلدی بولے۔ مجھے لگتا ہے دنیا کی سب سے معصوم لڑکی ہے وہ، توبہ ہے۔ میں سمجھی آپ بولیں گے، مجھے لگتا ہے مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، پہلی نظر کا پیار ٹائپ، کچھ ایسا سوچنے لگی تھی میں، ایسا کچھ نہیں ہوتا میرے ساتھ۔ اچھا اسپین میں جو ایک گرل فرینڈ نہیں 7-8 گرل فرینڈ ہیں آپ کی، ان پجاریوں کا کیا ہوگا؟ توبہ ہے، اپنے بھائی کا چچوڑا سمجھا ہے کیا؟ بھائی کی حرکتیں چچوڑے والی ہے تو بھائی چچوڑا ہی ہوگا نا، نکلو میرے روم سے، بہت بدتمیز ہوگی ہو تم یشو، ابدان نے غصے میں کہا تھا۔ ہاں سوری بھائی، مذاق کر رہی تھی، نکلو میرے روم سے، اندر نہیں آنا میرے کمرے میں چڑیل۔ بہن یشرا کے جانے کے بعد ابدان بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔
آپ اب اکیلے ڈرتی نہیں ہیں؟ حوریہ بولی تھی۔ ارے میری جان، ڈروں کیوں؟ اور بیبی آنے سے اکیلا پن ختم ہو جائے گا۔ کنزا خوشی سے بولی تھی، پتہ ہے آپ ہی رات کو میں بہت ڈری تھی۔ آپ کے گھر آپ کی ہمت ہے، آپ اکیلی رہ لیتی ہیں۔ کل کنزا نے حوریہ کو رات کے لیے روک لیا تھا۔ حوریہ میں ڈرتی نہیں کسی سے، لیکن کل رات بار بار کال آ رہی تھی، تم جب سوئی تھی میں نے تنگ آ کر کال پک کی تو اس حسین نامی لڑکے نے بہت دھمکیاں دی مجھے۔ پتہ نہیں کیوں دل بہت گھبرا رہا ہے میرا۔ کنزا پریشانی سے بولی تھی۔ خیر، اللہ خیر کرے گا۔ حوریہ نے اپنی بہن کو تسلی دی تھی۔ گیٹ کھٹکنے لگا تھا۔ حوریہ جیسے گیٹ کی طرف جانے والی تھی، کنزا نے اسے روک لیا تھا۔ تم رکو، میں دیکھتی ہوں۔ کنزا نے گیٹ کھولنے سے پہلے سراغ میں دیکھا۔ کنزا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ ہی کون ہے؟ حوریہ نے کنزا کا زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر پوچھا تھا۔ کنزا جلدی سے گیٹ سے ہٹی اور حوریہ کو لے کر کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ حوریہ، یہ بات سن، تجھے میری قسم ہے تو باہر نہیں آئے گی، یہیں رک۔ تو کنزا جلدی جلدی بولی تھی۔ بھابھی کیا ہو گیا ہے؟ آپ ڈر کیوں رہی ہو؟ گیٹ پر کون ہے جو اتنا تیز تیز گیٹ کھٹایا جا رہا ہے؟ کوئی گیٹ کو بہت زور سے پیٹ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے گیٹ ابھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ وہی لڑکا ہے روڈ والا، اس نے بہت دھمکیاں دی تھی مجھے۔ میں گیٹ کھول رہی ہوں لیکن تم یہاں سے باہر نہیں آنا، سمجھی؟ کنزا کو پتا تھا حوریہ بہت ڈرتی ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ حسین کے سامنے آئے۔ آپ یا پولیس کو فون کریں نا، یہ امیر لوگ ہیں، یہ لوگ پولیس کو بھی خرید لیتے ہیں۔ میں آرام سے بات کرتی ہوں، تم بیٹھو یہاں جب تک میں نہ کہوں تم باہر نہیں آنا۔ اگر یہاں سے نکلی نہ تو حوریہ تم بھول جانا تمہاری کوئی بہن بھی ہے۔ آپ ایسا تو نہ کہیں نہیں آ رہی ہے باہر، لیکن آپ بھی نہ جائیں نا، اگر میں نے گیٹ نہیں کھولا تو یہ توڑ دیں گے، تمہیں بھی نقصان پہنچائیں گے، اس لیے تم یہیں رکو۔ میں آئی۔ کنزا وہ گیٹ کھولنے چلی گئی تھی اور وہ بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنے لگی۔ کنزا نے جیسے گیٹ کھولا، ڈائریکٹ حسین کے ساتھ 2 لڑکے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ آپ لوگ اندر کیوں آ رہے ہیں؟ کنزا اپنے ڈر پر قابو پاتے ہوئے بولی تھی۔ اور جناب ابھی ہمیں آپ بولنے لگ رہی ہیں، روڈ پر بہت گینگسٹر بن رہی تھی۔ حسین صفاقی سے بولا تھا۔ بات سنو، غلطی میری نہیں تھی، تم لوگ کی ہے، میرا راستہ روک کر مجھے تنگ کر رہے تھے۔ اگر تم لوگ تنگ نہیں کرتے تو میں کچھ نہیں بولتی۔ اب جاؤ یہاں سے، تماشا نہ بناؤ، میرے گھر سے جاؤ۔ کنزا خود کو مضبوط کرتے ہوئے بولی تھی۔ آہا، تو تمہیں اپنی غلطی نظر نہیں آ رہی؟ تم نے حسین زمان کی بے عزتی کی ہے روڈ پر، تمہیں سزا تو ملنی چاہیے نا۔ حسین نے قریب آ کے اس کے ماتھے پر پسٹل رکھی تھی۔ حوریہ کھڑکی سے چھپ کے باہر کا منظر دیکھنے لگی تھی۔ پھر موبائل کہاں ہے؟ میں پولیس کو کال کر دوں؟ حوریہ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔ حوریہ یہاں وہاں موبائل دیکھ رہی تھی لیکن اس کو نہیں ملا۔ یہ پسٹل ہٹاؤ، کنزا ڈر کر بولی تھی۔ وہ پہلے میرے پیروں میں گر کر معافی مانگو، پھر ہٹا دوں گا، حسین ہنس کر بولا تھا۔ حسین کی ہنسی حوریہ کو زہر لگ رہی تھی، اس نے دیکھا موبائل کنزا کے ہاتھ میں تھا۔ آپ ہی موبائل یہیں چھوڑ دیتی۔ حوریہ کو رونا آ گیا تھا۔ میں نہیں ڈرتی تم سے، سمجھے؟ نکلو میرے گھر سے ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ کنزا مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ ہاں ہاں مچاؤ شور، میں بھی دیکھتا ہوں کون مدد کو آئے گا تمہاری۔ حسین کی بات پر اس کے ساتھی کی ہنسی چھوٹی تھی۔ صبر، میں پولیس کو کال کرتی ہوں۔ کنزا جیسے نمبر ڈائل کرنے لگی، حسین اس کے ہاتھ سے موبائل کھینچ کر زمین پر پھینکا۔ موبائل کرچی کرچی ہو کر ٹوٹ گیا تھا۔ بہت شوق ہے نا تماشا لگانے کا؟ حسین نے اسے بازو سے پکڑا تھا۔ چھوڑو مجھے، بہت ہی گھٹیا ہو، دور ہٹو مجھ سے۔ کنزا حسین سے دور ہٹنے کی کوشش کرنے لگی لیکن حسین اسے بہت سختی سے پکڑا تھا۔ حوریہ کنزا کو دیکھ کر رونے لگی۔ اس کو لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں سے جانیں نکل جائے گی۔ ہاتھ حرکت نہیں کر رہے تھے۔ ہاں، کمزور ہو بہت، مجھ سے لڑ نہیں سکتی تم، کیوں پنگا لیا؟ حسین دی گریڈ سے حسین مکاری سے ہنسنے لگا تھا۔ تم جیسے نامرد صرف کمزور عورت سے ہی لڑتے ہیں۔ کنزا نے حوریہ کو دیکھا جو بہت رو رہی تھی۔ کنزا نے اس کی طرف دیکھ کر آنکھیں بند کی جیسے تسلی دے رہی ہو۔ یو باسٹرڈ! حسین نے کنزا کو دھکا دیا تھا۔ کنزا لڑکا کر زمین پر گر گئی تھی۔ کنزا سے درد سے چیخ اٹھی تھی۔ حوریہ جیسے باہر آ رہی تھی، کنزا اپنا درد بھلا کر اپنا سر ہلا رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو کہ باہر مت آنا۔ کنزا کو دیکھ کر حوریہ زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ حوریہ نے ہمت کی اپنی بہن کو بچانے کی، لیکن حوریہ کو لگ رہا تھا آج اس کے جسم میں سے جان نکل جائے گی۔ باہر سے حسین کی آوازیں آنے لگی تھی۔ تم نے مجھے نامرد کہا ہے نا؟ صبر، تمہیں بتاتا ہوں میں مرد ہوں کہ نہیں۔ حسین نفرت سے کہتا اس پر جھکنے لگا تھا۔ پلیز ہٹو، میں پریگننٹ ہوں، خدا کا واسطہ۔ کنزا اپنی عزت کی بھیک مانگنے لگی تھی لیکن اس درندے کو رحم نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد کنزا کی چیخیں دم توڑ گئی تھی۔ بہت شوق تھا نا میری مردانگی دیکھنے کا؟ حسین اٹھ کر مکاری سے بولا تھا۔ تم نامرد ہی ہو، اگر مرد ہوتے تو ابھی گولی مارتے۔ کنزا ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولی تھی۔ تم اس سے بدلہ ضرور لوں گا، تب تم گڑ گڑاؤ گے۔ حسین نے گن اس کی طرف کیا۔ ایک دن اللہ میری مدد ضرور کرے گا۔ کنزا جیسے ہی آگے کچھ بولنے والی تھی، حسین نے اس پر فائر کر دیا تھا۔ فائر کی آواز سن کر حوریہ زمین سے اٹھی۔ کھڑکی میں باہر کا منظر دیکھ کر اس کو لگا جیسے اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ حوریہ کی آنکھوں سے آنسو تیز سے روانہ ہوئے تھے۔ میں کیوں نہیں مر گئی یا اللہ؟ حوریہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی تھی لیکن آنسو رک نہیں رہے تھے۔ میں پاگل ہو رہی ہوں، آج میں کنزا کو ایسے مرتا چھوڑ دیا۔ حوریہ کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آج اس نے کیا دیکھا تھا؟ میں کیوں اتنی بزدل ہوں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے وجود میں جان نہیں رہی۔ میں کیا کروں اللہ؟ میں اپنی بہن کو نہیں بچا پائی۔ حوریہ زمین پر بیٹھ کر چیخ چیخ کر اپنے بال نوچنے لگی تھی۔ حسین زمان، بہت برا کیا تم نے میری بہن کے ساتھ، خدا تمہیں غارت کرے۔ حوریہ اپنے آنسو پوچھنے لگی تھی۔ حسین زمان، تمہارے لیے کیے کا بدلہ تم سے ضرور لوں گی۔ حسین، یہ تو نے کیا کیا؟ ڈائریکٹ فائر کر دیا۔ حسین کا دوست غصے میں بولا تھا۔ تو نے اس کی باتیں نہیں سنی؟ کتنا بکواس کری تھی وہ۔
حسیل پر تو نے فائر کرنے سے پہلے جو حرکت کی پریگننٹ تھی وہ ایڈیٹ، مجھے کیا لینا دینا، مر گئی تو مر گئی، مجھے بہت سکون مل رہا ہے۔ حسیل نے گہری سانس لے کر کہا تھا تو پاگل ہے، میں تو جا رہا ہوں گھر، اب آگے جو ہوگا سنبھال، وہی آگے یہ ہونا ہے، میں بہت جلد کسی خوبصورت لڑکی سے انگیجمنٹ کروں گا، تجھے کون دے گا لڑکی؟ حسیل زمان ہوں میں، لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر، ہاں ہاں بیٹا تو انگیجمنٹ چھوڑ اور اس لڑکی کا مرڈر کیا ہے نا، اس کا سوچ، کہیں پولیس رپورٹ نہ ہو۔ یار پولیس رپورٹ کیسے ہوگی، وہاں کوئی تھا ہی نہیں، چل اب میں گھر جا رہا ہوں، راج کو جلدی اٹھا ہوں، آرام کروں گا آج پورا دن۔ یہ کہہ کر حسیل کار میں بیٹھ کر گھر کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ حوریہ آنسو صاف کر کے زمین سے اٹھی اور کنزا کے پاس چلی گئی، کنزا کا وجود بے جان پڑا تھا۔ حوریہ جھک کر کنزا کو نہانے لگی لیکن حوریہ کی کوشش ناکام رہی۔ آپی کو میں کیسے اٹھاؤں؟ حوریہ نے شدید تکلیف سے آنکھیں بند کی تھی۔ حوریہ کی نظر موبائل پر پڑی، موبائل وہ ٹوٹا ہوا تھا لیکن حوریہ نے موبائل اٹھایا، پروٹیکٹر کی وجہ سے موبائل گرنے سے زیادہ نہیں ٹوٹا تھا۔ حوریہ ایمبولینس کو کال کرنے لگی، ایمبولینس کو بلا کر حوریہ نے اپنے ابو کو کال کی، ابو اور امی جلدی گھر آپی کے آئیں، کیا ہوا ہے بیٹا، خیریت تو ہے؟ ابو آپ پلیز جلدی آئیں، حوریہ نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایمبولینس آئی، میڈم ان کو تو گولی لگی ہے، آپ نے پولیس کو انفارم کیا؟ پولیس کو کیوں؟ حوریہ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ میم لاش کو گولی ماری گئی ہے، پولیس کو جب تک آپ انفارم نہیں کریں گی ہم ان کو لے کر نہیں جا سکتے، ڈیڈ باڈی کو ویٹ کرتی ہوں میں۔ حوریہ پولیس کو کال کرنے لگی تھی، یہ کیا ہے حوریہ؟ پروین بیگم اداسی میں بولی تھی، ابو پلیز آپ امی کو بٹھائیں۔ حوریہ اپنے ابو کے پاس آئی تھی، ابو پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نہیں بچا سکی آپی کو۔ حوریہ اپنے باپ کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی تھی۔ حوریہ یہ سب کیسے ہو گیا؟ محمد رفیع کنزا کی لاش کو دیکھ کر بولے تھے، ابھی یہ سب حسیل زمان نے کیا ہے، ابا میں حسیل سے اس کے کی کیا بدلہ ضرور لوں گی۔ حوریہ اپنے آنسو صاف کرتے بولی تھی، یہاں کوئی تھا حادثے کے وقت؟ پولیس سے پہنچتے ہی پوچھنے لگی تھی، ہاں میں تھی، کچھ لڑکے زبردستی گھر میں گھس کے بدتمیزی کرنے لگے، پھر میری آپی کو گولی مار کر چلے گئے، تو آپ اس ٹائم پولیس کو کال کیوں نہیں کی؟ پولیس آفیسر بولا تھا موبائل آپی کے پاس تھا اور میں کمرے میں تھی، میری آپی نے مجھے منع کیا تھا باہر آنے کو، لیکن اس لڑکے کے پاس گن بھی تھی، مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا، ورنہ میں کبھی آپی کو اکیلا نہ چھوڑتی۔ حوریہ اپنے آنسو صاف کرتے بولی تھی، اوکے آپ اسٹیشن چل کر رپورٹ درج کروائیں، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل لے کر چلیں، پولیس آفیسر بولا تھا۔ حوریہ بیٹا ان پولیس کو چکر میں نہیں پڑنا ہمیں، یہ لوگ صرف رسوا ہی کرتے ہیں، محمد رفیع ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولے تھے۔ حوریہ نے اپنی ماں کو دیکھا، پر بھی بیگم کا رو رو کا برا حال تھا، ابو آج ان وحشی درندوں کو ہم نے جانے دیا، کل کو کسی اور۔ حوریہ نے بات ادھوری چھوڑی تھی، آپ ہمارے ساتھ چلیں، آفیسر بولا تھا۔ ابو آپ پلیز امی کے ساتھ جائیں، رپورٹ درج کروا کر میں گھر آتی ہوں۔ بیٹا تم اکیلے کیسے؟ ابو یہ ظالم دنیا ہے، اس دنیا کے بھٹکتے ظالموں نے میرے اندر سے خوف کو مٹا دیا ہے، آپ یہیں رکے میں آتی ہوں۔ آپ حوریہ بتا سکتی ہیں قاتلوں کا؟ مجھے نام یاد ہے۔ اوکے نام بتائیں مجرم کا؟ حسیل زمان۔ حوریہ نے جیسے حسیل کا نام لیا تھا اسٹیشن میں سناٹا چھا گیا۔ میڈم آپ دوبارہ سے نام بتائیں۔ حسیل زمان ہے نام۔ حوریہ غصے سے بولی تھی، میڈم آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، زمان فیملی کے ممبر ایسے نہیں ہیں۔ آفیسر فائل بند کرتے ہوئے بولا تھا، اچھا جی میم آپ صحیح سے نام بتائیں تاکہ میں رپورٹ درج کروا سکوں، میں 2 دفعہ بتا چکی ہوں حسیل زمان نام ہے، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی میری بات؟ حوریہ تیش میں بولی تھی، حسیل تو آئرہ میڈم کا کزن ہے نا؟ حوالدار سرگوشی میں بولا تھا۔ حوالدار کی سرگوشی حوریہ سن چکی تھی، یہ کیا شور ہو رہا ہے یہاں؟ آئرہ بولی تھی، آئرہ میم کچھ نہیں، آفیسر جلدی بولا تھا، کیا ہوا ہے آپ مجھے بتائیں؟ آئرہ آفیسر کی بات کو اگنور کرتے ہوئے حوریہ سے پوچھنے لگی، میری بہن پریگننٹ تھی اور زیادتی کے بعد قتل کیا گیا، اب یہ میں رپورٹ درج کروا رہی ہوں تو مجرم کا نام سننے کے بعد یہ لوگ رپورٹ نہیں لکھ رہے۔ حوریہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی تھی، اچھا آپ بتائیں میں رپورٹ درج کرواتی ہوں۔ آئرہ چیئر پر بیٹھ گئی تھی، میم آپ اس لیے مجھے میرا کام کرنے دو۔ آئرہ غصے سے بولی تھی، جی بتائیں ریپ کس نے کیا ہے؟ آئرہ پل پر جھکی پوچھنے لگی تھی، حسیل زمان نے، اس کے ساتھ 2 لڑکے بھی تھے۔ حوریہ کی بات پر آئرہ نے چونکے سے دیکھا تھا، آپ کے کزن نے ریپ کیا ہے، مجھے پتا ہے، آپ بھی سب کی طرح رپورٹ درج نہیں کریں گے لیکن یاد رکھنا میں آپ کے کزن سے بدلہ ضرور لوں گی اس کے کیے کا۔ حوریہ جیسے اٹھنے والی تھی، آئرہ بولی تھی، بات سنیں میں جب گھر سے نکلتی ہوں سارے رشتے وہیں چھوڑ کر نکلتی ہوں، میں نے رپورٹ درج کر لی ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ جیسے ہی آئے گی ایکشن لیا جائے گا۔ آئرہ کی بات جیسے ہی مکمل ہوئی حوریہ اسٹیشن سے چلی گئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ کیوں پولیس کو اور بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ قانون میں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، جو مجرم ہوتا ہے اس کا ہر حال میں حساب لیا جائے گا۔ سوری میم، جیسے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئے مجھے انفارم کرنا، آج کے بعد میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گی۔ آئرہ غصے سے کہتے ہوئے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ آئرہ جیسے گھر پہنچی تو ڈائریکٹ حسیل کے کمرے میں گئی تھی، حسیل بے خبر سو رہا تھا جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ آئرہ نے سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا جگ اٹھایا اور جگ کا سارا پانی اس کے اوپر گرا دیا، وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا، یہ کیا مذاق ہے آئرہ؟ حسیل چیخ کر بولا تھا، تم نے اتنی گھٹیا حرکت کی، تمہیں نیند کیسے آ گئی؟ حسیل آئرہ افسوس سے بولی تھی، کیا مذاق ہے یار، کون سی حرکت کی ہے میں نے؟ حسیل نے حیرت سے پوچھا تھا، وہ تو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے؟ واہ! آئرہ طنزیہ لہجے میں بولی تھی، کیا ہوا ہے آئرہ، اتنا شور کیوں مچایا ہوا ہے؟ سارے گھر والے حسیل کے کمرے میں آ گئے تھے، پتہ نہیں ماما، آئرہ کے دماغ کے فیوز اڑ گئے ہیں شاید، تو آپ کو پتہ ہے
اسیل کی وجہ سے مجھے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے، اسیل کی وجہ سے ہمارے خاندان کا نام بدنام ہو رہا ہے آج۔ آئرہ پہلے مت بجاؤ، بتاؤ کیا بات ہے؟ مسٹر نادر بولے تھے۔ اسیل نے ایک معصوم لڑکی کا ریپ کر کے اسے گولی مار دی، اور پتہ ہے وہ لڑکی پریگننٹ تھی۔ آئرہ کی بات پر وہاں سناٹا چھا گیا تھا۔ بکواس نہیں کرو آئرہ، اسیل ہڑبڑا گیا تھا۔ آئرہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اچھا مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، واہ، کل پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ جائے گی، تب کنفرم ہو جائے گا کون غلط ہے کون صحیح۔ آئرہ تیز سے بولی تھی۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا کیسے اکڑ دکھا رہی ہے یہ پولیس افسر، کیا بن گئی؟ یہ تو ہوا میں اڑنے لگی ہے پوری۔ حسیل سفاکی سے بولا تھا۔ میں ہوا میں اڑ رہی ہوں نا، کل رپورٹ آنے دو۔ حسیل اگر تمہارے ہاتھ ہوا ریپ میں، دیکھنا میں کیا حل کرتی ہوں تمہارا۔ آئرہ غصے میں کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آج میری زندگی کا سب سے برا دن تھا، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری آپی کی موت اتنی بھیانک ہوگی۔ حوریہ آرام سے چل کر سوچنے لگی تھی۔ ہیلو بات سنیں۔ حوریہ نے پیچھے دیکھا، 17-18 سال کی لڑکی کھڑی تھی۔ جی بولے، حوریہ نے ہمت کر کے جواب دیا تھا۔ آپ کی آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ میں کب سے کھڑی آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ کچھ سوچ رہی ہیں کہ آپ کا چہرہ تو نہیں دکھ رہا، لیکن آنکھیں سے لگ رہا ہے آپ بہت روئی ہیں۔ نہیں، حوریہ نے گڑبڑا کر چہرہ موڑ لیا تھا۔ پلیز آپ سیڈ نہ ہوں، مجھے سیڈ لوگ پسند نہیں ہیں۔ وہ لڑکی معصومیت سے بول رہی تھی۔ وٹ آر یو ڈوئنگ چڑیل بھائی، شی از کرائنگ، یشرا بولی تھی۔ ابدان نے حوریہ کی طرف دیکھا۔ اور یشرا، یہ بھی تمہاری طرح چڑیل ہی ہے بھائی، آپ جانتے ہیں اس لڑکی کو؟ یشرا حیرت سے بولی تھی۔ پلیز میرا راستہ نہ روکیں، آئندہ مجھے مت روکیے گا۔ حوریہ بیزاری سے بولی تھی۔ اور مس، میں نے نہیں روکا، میری بہن ہی پاگل ہے جو دوسری پاگل کو روکا۔ بھائی آپ جائیں یہاں سے، میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ اف، دونوں چڑیل ہو۔ ابدان وہاں سے چلا گیا تھا۔ آپ مجھے بتائیں نا، ورنہ میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ یشرا ضدی لہجے میں بولی تھی۔ میری بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اوہ سوری، ایکچولی میں کسی کو بھی سیڈ نہیں دیکھ سکتی نا، اس لیے آپ کو روکا۔ ریئلی سوری، اٹس اوکے۔ حوریہ جانے والی تھی کہ یشرا فوراً بولی، آپ کے ساتھ میں گھر تک چلوں؟ نہیں، میں چلی جاؤں گی، پلیز میں بھی چلتی ہوں آپ کے ساتھ، یشرا ضدی لہجے میں بولی تھی۔ اوکے۔ حوریہ اور یشرا آرام سے چلنے لگی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ حوریہ، واہ، میں آپ کو حور کہوں گی، یشرا بولی تھی۔ ہاں، تمہارا نام کیا ہے؟ یشرا مرزا۔ اور دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے تھے۔ گھر جیسے ہی آیا، حوریہ بولی تھی، چلو اندر آؤ۔ یشرا، نہیں حور، یہ کہہ کر یشرا چلی گئی تھی۔ حوریہ، پولیس نے کیا کہا ہے؟ حوریہ جیسے گھر میں داخل ہوئی تو محمد رفیق نے پوچھا تھا، ابو کا رپورٹ آئیں گی تب ایکشن لیا جائے گا، یہ لوگ صرف ٹائم ہی دیتے ہیں، کوئی ایکشن نہیں لینا۔ محمد رفیق ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے تھے، ابو ان کو ایکشن ہر حال میں لینا ہوگا، ایسے لوگوں کا سزا ضرور ہونی چاہیے۔ حوریہ تیش میں بولی تھی، ابو آپ جائیں، آرام کریں، بہت رات ہو گئی ہے۔ آئرہ، اسفند بولا تھا۔ بولیں۔ آئرہ موبائل میں بزی تھی۔ کل شام کو کیا ڈرامہ ہوا تھا گھر میں؟ آپ کو ڈرامہ لگ رہا ہے؟ اسیل، ایک معصوم کا ریپ کیا، ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ اسیل نے کچھ کیا ہے، اسفند بولا تھا۔ اچھا، تو اپنے ڈیٹیل نکال لی ہے؟ آئرہ طنزیہ لہجے میں بولی تھی۔ ہاں، میں اپنی فیملی پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ آئرہ، تم ناکام ہی ہوگی، بھلے ہی کوئی ایکشن لے لو۔ اسفند نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں کوئی گڑبڑ تو نہیں کی؟ آئرہ نے بے یقینی سے اسفند کو دیکھ کر بولی تھی۔ میں نے بولا نا، میں آنچ نہیں آنے دوں گا اپنی فیملی پر۔ آئرہ کا موبائل بجنے لگا تھا۔ اسلم بولو، رپورٹ تیار ہو گیا؟ اوکے، میں آتی ہوں۔ آئرہ نے جیسے ہی جانے والی تھی، اسفند کی طرف دیکھ کر بولی تھی، اسفند اپنے کوئی گڑبڑ رپورٹ میں کی ہوئی نا تو دیکھنا میں حسیل سے برا حال آپ کا کروں گی۔ آئرہ اسفند کو فون کرتے ہوئے اسٹیشن کی طرف چلی گئی تھی۔ ابدان صبح اٹھا تو یشرا کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ یشرا، بات سنو۔ جی بھائی، تم نے کل رات بتایا نا کہ وہ لڑکی حوریہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی؟ ہاں، ڈیتھ ہوئی تھی بھائی، مجھے بہت افسوس ہوا سن کر، بیچاری بہت سیڈ تھی۔ حوریہ کے گھر چلتے ہیں تعزیت کے لیے، ابدان بولا تھا۔ واہ بھائی، آپ کب سے اتنے اچھے ہو گئے؟ یشرا خوش ہو کر بولی تھی۔ میں پہلے سے بہت اچھا تھا، تمہاری نظر خراب تھی اب۔ ویسے یہ بتاؤ، تم نے اسے دیکھا؟ کس کو بھائی؟ حوریہ کو؟ نہیں بھائی، حور نے نقاب کیا ہوا تھا، لیکن آج چل کے میں خود حور کو دیکھوں گی۔ صحیح ہے، چلو نیچے ماما بلا رہی ہیں، ابدان نے کہا اور یشرا کو ساتھ لیے چلا گیا۔ آئرہ اسٹیشن پہنچی تو سلیم نے رپورٹ آئرہ کو دی تھی۔ میڈم یہ دیکھیں، واقعی ریپ ہوا ہے مرنے سے پہلے۔ آئرہ نے فائل کھولی۔ میں پورے راستے سوچ کر ہلکان ہو گئی کہ کہیں اسفند نے کوئی گڑبڑ تو نہیں کی، کیونکہ پھر کیس بہت کمزور ہو جاتا۔ میڈم، میں نے ایک ایماندار ڈاکٹر کے حوالے کیا تھا یہ کیس آپ کے کہنے پر، اس لیے کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی۔ تھینک یو سلیم، تم حوریہ کو کال کر کے اسٹیشن بلاؤ۔ اوکے میڈم۔ آئرہ فائل کو دیکھنے سوچنے لگی تھی، اسیل کتنا غلط کیا ہے تم نے، ان سب کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ آئرہ نے زور سے اپنی آنکھیں بند کی تھی۔ آئرہ نے موبائل دیکھا، وہاں اسفند کا میسج تھا، کال می ہری اپ۔ آئرہ اسفند کو کال کرنے لگی۔ ہاں بولے آئرہ، تمہیں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ مل گئی ہے، اس کو غائب کر دو۔ اسفند، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم اپنے بھائی کو بچانے کے لیے اتنا گرو گے؟ آئرہ افسوس سے بولی تھی۔ آئرہ، سمجھنے کی کوشش کرو، تم حسیل کو اریسٹ کر کے ہمارے خاندان کا نام اور بھی خراب کرو گی۔ میں اپنے خاندان کا نام خراب نہیں کری، حسیل کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب۔ یار بات سنو، میں خود جا کر اس فیملی سے معافی مانگوں گا۔ معافی تمہیں نہیں، حسیل کو مانگنی چاہیے۔ اوکے فائن، حسیل معافی مانگے گا، تم یہ کیس بند کر دو۔ اسفند کی بات سنتے آئرہ نے بنا جواب دیے کال کٹ دی تھی۔ امی، آپ کل سے ہی رو رہی ہیں، پلیز نہ روئیں۔ حوریہ اپنی امی کے ساتھ بیٹھ کے بولی تھی، جب تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو آنکھوں سے آنسو خود بخود نکلتے ہیں۔ امی، تکلیف مجھے بھی ہے آپ کے جانے کا، لیکن میں خود کو سنبھال لیا ہے، آپ بھی پلیز اپنے آپ کو سنبھالیں، آپ کو روتا دیکھ میں کمزور ہو جاتی ہوں، پلیز آپ نہ روئیں۔ حوریہ، تم جاؤ دیکھو تمہارے ابو کہاں ہیں، سبحان کنزا کا شوہر
بھی آج ہی سعودیہ سے آ رہا ہے۔ حوریہ ذہن میں جانے لگی، کسی کی آواز سن کر رکی تھی۔ انکل آپ لوگ یہ کیس روک دیں پلیز۔ حوریہ نے دیکھا کوئی آدمی کیس کو روکنے کی التجا کر رہا تھا۔ حوریہ نے جلدی سے چادر اپنے گرد صحیح کی اور اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانپ لیا تھا۔ کون ہے آپ؟ میرے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ اسفندیار خان زمان ہوں میں چاہتا ہوں آپ لوگ یہ کیس روک دیں۔ آپ لوگوں کو جتنی قیمت چاہیے میں دوں گا۔ اوکے میری بہن چاہیے مجھے، میری بہن کو واپس لا سکتے ہیں آپ؟ اسفندیار خان حوریہ بلند آواز میں بولے تھے۔ دیکھیے میری بات سنیں، مرے ہوئے لوگ تو ویسے بھی واپس نہیں آتے، کیوں نہ یہ ڈیل فائنل کر لیں، اسے آپ کا بھی فائدہ ہوگا۔ اسفندی محمد رفیع کے گھر کی خستہ حالت دیکھ کر بولا تھا، میرا بھی فائدہ ہے، ہم میڈیا کے فضول ہیڈ لائن میں نہیں آئیں گے، آپ کے بھائی کو یہ سب کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ وہ تیش میں بولی تھی، تمہیں ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس وقت؟ تیش میں اس کی طرف بڑھا تھا، میری بیٹی سے دور رہو۔ محمد رفیع غصے میں بولے تھے، کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ہمیں انصاف چاہیے اور جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ حوریہ مضبوط لہجے میں بولی تھی، اور پلیز یہ ڈائلاگ بند کرو، میری بات مان لو، ورنہ یہ جو دو کڑی کا گھر ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے، ہم آپ کی بات نہیں مان رہے، اس لیے جان لو یہاں سے۔ حوریہ کی بات سنتے ہی اسفند اس کے قریب آ کے اس کا چہرہ دبوچا تھا۔ چھوڑے میری بیٹی کو۔ محمد رفیع اسفند کی گرفت سے حوریہ کو آزاد کروا رہے تھے، لیکن اسفند نے بہت سختی سے اس کا چہرہ دبوچا ہوا تھا۔ آر یو میڈ ایڈیٹ؟ عبدان نے اسفند کو دور دھکیلا تھا۔ شرم نہیں آتی تمہیں کسی لڑکے کو یوں تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے؟ اسفند یار تمہیں بہت ڈر لگتا ہے کسی کیس سے؟ ویٹ سیکنڈ، میں تمہارا میڈیا ٹرائل کیسے بناتا ہوں اب۔ عبدان اپنا موبائل نکال کر کسی کو کال کرنے لگا۔ ہیلو زاہد صاحب کیسے ہیں آپ؟ آپ کے لیے ایک زبردست نیوز ہے جس سے آپ کے ٹی وی کی ریٹنگ آسمان کو چھونے لگے گی۔ یہ اسفندیار خان زمان کو جانتے ہیں نا؟ عبدان جیسے ہی بولنے والا تھا اسفند نے اسے موبائل کھینچا تھا۔ دیکھو میڈیا کو بیچ میں مت گھسیٹو، اتنی سی بات پر ڈر گئے آپ؟ چیشی عبدان تنزیہ لہجے میں بولا تھا، میں ڈرا نہیں ہوں، میں بس اپنے گھر کے کسی ممبر کو آنچ میں نہیں آنے دوں گا، وہاں دوسروں کے گھر والے جائیں باہر، میں صرف اپنے گھر والوں کی فکر ہے۔ کیا بات ہے آپ کی مسٹر، اگر اتنی فکر ہے تمہیں اپنے گھر والوں کی، فوراً اس حوریہ سے معافی مانگو، جو حرکت تم نے ابھی کی ہے اس کے لیے معافی مانگنی تو چاہیے تمہیں۔ اسفند یار خان عبدان بولا تھا، میں اس لڑکی سے معافی مانگوں گا، یہ تمہاری بھول ہے سمجھے؟ اسفند غصے سے بولا تھا، اوکے فائن، میں میڈیا کو کال کرتا ہوں۔ نہیں میں مانگتا ہوں معافی۔ اسفند حوریہ کے پاس آیا تھا۔ سوری۔ اسفند غصے میں سوری کہہ کر چلا گیا تھا۔ شکریہ بیٹا، محمد رفیع عبدان سے بولے تھے۔ انکل سوری نہ کہیے، ایکچولی میری بہن حوریہ کی فرینڈ ہے تو ہم تعزیت کے لیے آئے تھے، دیکھا کہ اسفند یار بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ لوگوں سے۔ خیر انکل کوئی مسئلہ ہو تو آپ پلیز مجھے بتائیے گا، عبدان مدن لہجے میں بولا تھا۔ نہیں ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم آؤ بیٹا بیٹھو۔ یشرا حوریہ کے پاس چلی گئی تھی۔ یشرا تم بیٹھو، میں پولیس اسٹیشن جا رہی ہوں، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی ہے اور ہم ڈراپ کر دیتے ہیں آپ کو پولیس اسٹیشن۔ یشرا بولی تھی، نہیں میں خود چلی جاؤں گی، آپ کسی رکشے میں جائیں گی، وہ بھی کوئی نامحرم ہی ہوگا نا، اس لیے ڈرے نہیں، میں آپ کو اسٹیشن تک چھوڑ دوں گا، یشرا بھی ساتھ ہوگی۔ نہیں میں ڈر نہیں رہی، اوکے پھر چلے بھائی آپ کو ڈراپ کر دیں گے۔ یشرا حوریہ کا ہاتھ پکڑ اسے کار تک لے گئی تھی۔ حوریہ کے لاک انکار کے باوجود حوریہ اور یشرا پیچھے بیٹھ گئی تھی اور عبدان اس کے ساتھ کار پہ بیٹھ گیا تھا۔ اسٹیشن پہنچ کر حوریہ کار سے اتری تھی۔ یشرا تم بیٹھو یہیں، میں حوریہ کے ساتھ جاتا ہوں۔ اوکے بھائی۔ عبدان بھی کار سے اترا تھا۔ آپ کیوں آ رہے ہیں میرے پیچھے؟ حوریہ عبدان کو دیکھ کر بولی تھی، بس ویسے ہی، میرا بھی دل کیا ذرا یہ پولیس اسٹیشن دیکھ لوں، یہ الگ بات ہے کئی دفعہ یہاں لاک اپ کی سیر کر چکا ہوں۔ عبدان کی بات پر حوریہ نے چونک کر دیکھا تھا، مذاق کر رہا ہوں، مجھ جیسا شریف بندہ جیل کی ہوا کیوں چکے گا؟ عبدان اس کے چونکنے پر فوراً سے بولا تھا۔ حوریہ نے کوئی جواب نہیں دیا، اسٹیشن میں داخل ہوئی تھی۔ حوریہ آپ کی بہن کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی، آپ کی بہن کو ریپ کے بعد قتل کیا گیا تھا، میں وہیں تھی اس ٹائم لیکن میں نہیں بچا پائی اپنی بہن کو۔ حوریہ نے کرب سے آنکھیں بند کی تھی۔ ہماری ٹیم ابھی حسیب زمان کے گھر جائے گی اور حسیب کو اریسٹ کرے گی، میں اس کو ایک کمزور لڑکی سمجھ رہا تھا، اس نے اپنے اندر کتنے دکھ چھپا ہوئے ہیں۔ عبدان نے حوریہ کو دیکھ کر سوچنے لگا تھا۔ حوریہ آپ ریلیکس ہو کر بیٹھے۔ عبدان نے حوریہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، میں تب ریلیکس ہوں گی جب حسیل کو اس کی سزا ملے گی۔ سلیم جلدی کرو۔ آئرہ نے اپنا موبائل دیکھا جہاں بار بار اسفند کی کال آ رہی تھی۔ آئرہ نے اپنا موبائل بند کر دیا، حسیل کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ آئرہ اپنی ٹیم کے ہمراہ گھر پہنچی تھی۔ حسیل اور باقی فیملی لان میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ آئرہ حسیل کو دیکھ کر بولی، مسٹر حسیل کو فوراً گرفتار کیا جائے، ان جیسے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا اصلی ٹھکانہ کون سا ہے۔ آئرہ نے لہو چھلکاتی نظروں سے اس کے سامنے کھڑے شخص کی طرف دیکھا تھا۔ لڑکی کیا بکواس کر رہی ہے، میرے بیٹے کو اریسٹ کرو گی تم؟ میرے بیٹے کو؟ مسز نادر غصے سے گویا ہوئی تھی، تائی آپ میں احساس نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں؟ آپ جانتی بھی ہیں کیا اس نے کیا کیا ہے؟ بنی اسرائیل کی قوم بھی اس لیے تباہ و برباد ہوگی کیونکہ وہ لوگ صرف غریبوں پر قوانین لاگو کرتے تھے جبکہ امیر کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اسے ہر طرح کے حالات میں برقرار رکھا جائے، پھر چاہے فیصلہ اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ میری وردی مجھے اپنے فرائض سے غداری کی اجازت نہیں دیتی، تو پلیز مجھے میرا کام کرنے دیں۔ آئرہ کے عزم میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ او ہمدرد کی گھٹی اپنے اس ٹولے کو لے کر فوراً یہاں سے چلتی بنو ورنہ میری
پیاری کزن، تم جو یہ انویسٹیگیٹر آفیسر بن کر ہوا میں اڑی ہو نا، بھائی سے کہہ کے تمہاری نازک پر ابھی اور اسی وقت کٹواؤں گا، دوبارہ کبھی اڑنے کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ چہرے پر مبرم مسکراہٹ سے جائے لاپرواہی سے بولا تھا، حسین تم نے اس معصوم سی لڑکی کے ساتھ زیادتی کی، کیا تمہاری زمین نے تمہیں یہ احساس نہیں دلایا کہ وہ کسی کی بہن یا بیٹی یا بیوی ہوگی؟ پر افسوس، تم جیسوں کے حصے میں تو پچھتاوے بھی نہیں آتے۔ تم چاہے جتنا مرضی بچنے کی کوشش کرو، لیکن جب اس رب کائنات کی بارگاہ میں کسی مظلوم کی سنوائی ہوتی ہے نا، تو پھر شروع ہوتا ہے قدرت کا انصاف۔ اور مکافات عمل کا صرف تم نے نام سنا ہے، لیکن اب یاد رکھنا، مکافات عمل کی چکی چلتی تو بہت آہستہ ہے، پر پیستی بہت باریک ہے۔ اریسٹ ہم ناؤ، عائرہ نے غصے میں ساتھ گھر حوالدار کو حکم دیا تھا۔ تم حسین کو اریسٹ نہیں کرو گی عائرہ، ورنہ میں اس قدر برا پیش آ سکتا ہوں، تمہاری سوچ ہے۔ وہ دھاردلی سے مخاطب ہوا تھا، میں آپ جیسوں کے سامنے نہیں جھکتی مسٹر اسفندیار خان، مجھے اللہ پاک کے علاوہ کسی کی ذات میں خوف میں مبتلا نہیں کرتی، تو بہتر ہوگا آپ اپنا یہ رعب کہیں اور دکھائیں، میں آپ کی غلام نہیں ہوں جو آپ کے ہر صحیح اور غلط فیصلے پر جی حضوری کرتے رہوں۔ عائرہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بنا کسی خوف سے کہا تھا، تم شاید بھول رہی ہو کہ تم نے بھی منقوہ ہو، اور تم نے میرے بھائی کو اریسٹ کروایا تو میں ایک سیکنڈ سے پہلے تمہیں اپنی زندگی سے نکال پھینکوں گا۔ عائرہ بیٹا، تم غلط فہمی ہوئی ہوگی، اصیل ایسا نہیں ہے۔ داتو، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ چکی ہے، اصیل مجرم ہے، اور مجرم کا اصل ٹھکانہ جیل ہی ہے۔ حوالدار اریسٹ کرو۔ حوالدار حسین کو ہتھکڑیاں لگانے لگا۔ اسفند بیچ میں آیا تھا، اسٹاپ اٹ عائرہ، بند کرو یہ ڈرامہ۔ اسفند طیش میں بولا تھا، میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی، اپنا فرض نبھا رہی ہوں، اس لیے پلیز مجھے میری ڈیوٹی کرنے دیں۔ اب کی بار عائرہ نرمی سے بولی تھی، ڈیوٹی کہیں بھاڑ میں، میں پہلے فیملی کا سوچا۔ اسفند اس کے قریب آ کر بولا تھا، حوالدار اریسٹ کرو حسین کو۔ عائرہ غصے سے بولی تھی۔ حوالدار نے جلدی ہتھکڑی پہنائی، پولیس وین کی طرف حسین کو لے جانے لگے۔ عائرہ، جو تم نے آج کر رہی ہو نا، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اسفند انگلی اٹھا کر عائرہ کو وارن کرنے لگا۔ اسفند، میں کسی انجام سے نہیں ڈرتی، ڈرنا ان کو چاہیے جو غلط کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر عائرہ باہر چلی گئی۔ حسین کو پولیس وین میں بٹھایا گیا، گاڑی اسٹیشن میں روانہ ہوگی۔ یہ لبدان نے پانی حوریہ کی طرف بڑھایا تھا۔ مجھے نہیں پینا، آپ یہ لوگ کب سے بیٹھے ہو؟ اسٹیشن میں پیاس لگی ہوگی، اتنا مہربان کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ حوریہ نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بس دل کر رہا ہے، لبدان بولا تھا۔ دل کرے گا تو آپ کسی پر بھی مہربان ہو جائیں گے، ہاں تو دل مہربان ہو رہا ہے، میں تھوڑی بہت ہی ٹھڑکی انسان ہے، آپ ٹھڑکی ہونا بھی تو ایک آرٹ ہے، بہت فضول بولتے ہیں آپ، پلیز چپ ہو جائیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اگر آپ چپ نہیں ہوئے تو جان لے لوں گی میں آپ کی۔ حوریہ غصے میں بولی تھی، استغفار، پہلے ہی بولتا کہ چڑیل ہو تم، دیکھو معصوم بچے کی جان لینا چاہتی ہو، ظالم عورت۔ حوریہ وہاں سے اٹھ کر دوسری سائڈ پر جانے لگی کہ لبدان بولا، ہاں اوکے فائن، نہیں بولتا۔ حوریہ نے دیکھا عائرہ اسٹیشن میں داخل ہوئی ہے۔ حوریہ اسٹیل کی طرف بڑھی تھی، ٹھاہ اسٹیشن میں تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ کاش یہ تھپڑ میں اس وقت لگا دی تمہیں حسین زمان، جب تم میری بہن کو بے دردی سے قتل کر رہے تھے۔ حوریہ تیشن میں بولی تھی۔ حسین اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے غصے سے گھور رہا تھا، چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ حوریہ، آپ سائڈ پر ہو جائیں، قانون حسین کی سے سزا دے گا، سو پلیز عائرہ حسین کی بات کو اگنور کرتے ہوئے بولی تھی۔ حوریہ سائڈ پر ہوئی تھی۔ حوالدار حسین کو لے کر لاک اپ کی طرف بڑھ گئے تھے۔ تھینک یو عائرہ، اٹس اوکے، اٹس مائی ڈیوٹی، ڈونٹ سے تھینکس، عائرہ نرمی سے بولی تھی۔ حوریہ لبدان اسٹیشن سے باہر آئے۔ یار تم تو پوری ہٹلر اور ڈائریکٹ تھپڑ ہی مار دیا، میں تمہیں بہت معصوم لڑکی سمجھ بیٹھا تھا۔ لبدان مسکرا کر بولا تھا، میں ہٹلر ہوں نہ معصوم ہوں، میں ایک ظالم لڑکی ہوں، استغفار، چلو تمہیں ڈراپ کر دوں ورنہ گھر والے سمجھیں گے لڑکی کو لے کر بھاگ گیا ہے۔ معصوم لبدان کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی حوریہ مسکرا پڑی تھی۔ اوف، آپ دونوں نے کتنی دیر کر دی ہے آنے میں، یشرا منہ بنا کر بولی۔ حسین کو اریسٹ کر رہے تھے آفیسر، تبھی لیٹ ہو گئی۔ حوریہ یشرا کے ساتھ بیٹھ کر بولی تھی۔ لبدان نے کار اسٹارٹ کر کے بیک ویو مرر اس پر سیٹ کر لیا تھا۔ السلام علیکم، عائرہ محمد رفیق کے گھر میں داخل ہو کر بولی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹی، تم؟ محمد رفیق کے دماغ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں دیکھا تھا عائرہ کو۔ انکل، میں CBI آفیسر ہوں ایکچولی، مجھے حوریہ سے بات کرنی تھی کیس کے ریلیٹڈ۔ اچھا ابھی آیا یاد، کورٹ میں دیکھا تھا تمہیں بیٹی۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یادداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ انکل کیسی ہیں آپ؟ عائرہ خوش دلی سے بولی تھی، میں ٹھیک ہوں بیٹا، رکو حور کو بلاتا ہوں، انہوں نے کہا، اور کمرے کے طرف چلے گئے تھے۔ عائرہ چارپائی میں بیٹھ کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ السلام علیکم عائرہ، حوریہ عائرہ کو دیکھ کر بولی تھی۔ وعلیکم السلام حوریہ، کیا تم کچھ ٹائم کے لیے میرے ساتھ چل سکتی ہو؟ کیس کے ریلیٹڈ باتیں کرنی ہے۔ جی شور۔ حوریہ اپنے ابو سے اجازت لے کر بایا بہنے لگی تھی۔ بایا پہن کر حوریہ کے ساتھ کار میں بیٹھ گئی تھی۔ عائرہ نے قریبی ریسٹورینٹ کے باہر کار روکی، جو دونوں اندر کی جانب چل گئے تھے۔ عائرہ کونے میں رکھی چیئر پر بیٹھی تھی، یہ جگہ پرسکون تھی۔ عائرہ سکون سے بیٹھ گئی تھی۔ حوریہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ یاسمین ویٹر ان کے پاس آ کر بولا تھا، حوریہ تمہارے لیے کون سی کافی آرڈر کروں؟ نہیں میں کافی نہیں پیتی یار، بتاؤ نا، اکیلے میں کافی پیتی ذرا اچھی نہیں لگتی۔ عائرہ جس انداز میں بولی تھی حوریہ کو ہنسی آ گئی۔ مجھے نہیں پتا، کافی کا نام اپنی مرضی سے منگوا لیں۔ وہ سادگی سے بولی تھی، یار زندگی میں پہلی دفعہ تم جیسی سادہ لڑکی دیکھی ہے میں نے، ریئلی لائک یو۔ عائرہ دل سے بولی تھی۔
آئرہ آرڈر دیکھ کر حوریہ کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ حوریہ کل حسیل نے بھاگنے کی کوشش کی بٹ کیسے اس کو شوق لگا تھا۔ اسے اسفند نے اسپرے لا کر دیا تھا اور ایک دوسرے مجرم کے ساتھ بھاگنے کا پورا پلان بنایا۔ شکر ہے اس ٹائم میں سلیم آ گیا ورنہ آپ کو کیسے پتا چلا یہ سب؟ حسیل پکڑا گیا؟ نہیں، اس نے دوسرے آدمی کو پھنسایا ہے۔ میں نے جب پوچھا اس آدمی سے کیوں بھاگنے کی کوشش کی تو اس نے سارا سچ اگل دیا۔ تم ایک کام کرو گی ویٹر کافی لا تو آئرہ چپ ہوگی۔ کون سا کام؟ پوری نا اسمبلی سے بولی تھی۔ ویٹر کے جانے کے بعد آئرہ بولی تمہارے ساتھ جو لڑکا آیا عبدان مرزا، تم اسے ہیلپ لو کیونکہ عبدان کو جہاں تک میں جانتی ہوں کافی جان پہچان ہے اس کی، اور سب سے امپورٹنٹ بات عبدان اسپین کا رہائشی ہے تو پاکستان میں فارن لوگوں کی وہ جلدی مانی جاتی ہے۔ لیکن ان سب سے کیا ہوگا؟ حسیل پھر سے بچ جائے گا۔ حسیل گناہ گار ہے اور گناہ گار لوگ بچ کے نہیں نکل سکتے۔ میں تمہاری پوری ہیلپ کروں گی حسیل کو سزا دلانے میں۔ پوری آنکھوں میں اسے چپ رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میرے پیچھے کیا ہے؟ آئرہ نے پیچھے دیکھا۔ اسلم بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیوں گھور رہے ہو جیسے کہ تمہارے پیسے چوری کر لیے ہوں؟ تم یہاں بیٹھ کر حسیل کے خلاف سازشیں کر رہی ہو؟ اسلم غصے سے بولا تھا۔ ہاں تمہارا بھائی بڑا ہی کوئی چیف منسٹر ہے نا، جب تک حسیل کو سزا نہیں ہوگی میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتی۔ اسلم یار آئرہ، اسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی تم مجھے مجبور کریے میں کچھ غلط کر بیٹھوں۔ اسلم طیش میں بولا تھا پلیز آپ دونوں میری وجہ سے جھگڑا نہ کریں۔ حوریہ التجا کرنے لگی تھی۔ دیکھو اسلم ہم دونوں معصوموں کو تم ڈرا رہے ہو۔ آئرہ معصوم بننے کو بولی تو اسلم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تم ایک الماکرات فوکس ہو۔ اسفند یہ کیا ہوتا ہے؟ تم مجھے گالی تو نہیں دے رہے؟ آئرہ لڑاکا عورتوں کی طرح اسفند کے پاس آئی تھی۔ اسفند یہاں لڑائی مت شروع کر دینا۔ اچھا تو میں لڑائی کر رہی ہوں؟ تمہیں ٹکنی کا ناچ نہ نچوا دے تو میرا نام بھی آئرہ اسفند نہیں؟ آخری لانی ہے، منہ میں بڑبڑائی تھی۔ سوری لیکن تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ اسفند نے اس کی بڑبڑاہٹ واضح طور پر سن لی تھی اور اس کا گال تھپتھپا کر وہاں سے چلا گیا۔ آئرہ بہت لکی ہو، تمہیں اتنا اچھا ہمسفر ملا۔ توبہ خاک لکی ہوں، کبھی ڈھنگ سے بات کی ہو مجھ سے جناب نے۔ آئرہ منہ بنا کر بولی تھی تم اس کو ٹکنی کا ناچ نچواؤ گی تو ڈھنگ سے بات کیسے کرے گا تم سے؟ ویسے میں روکنا نہیں چاہتی تھی لیکن پھر بھی مجھے یہ ناول جس قدر عجیب لگ رہا ہے نا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ مطلب ایک جو اس میں ہیرو دکھایا گیا ہے وہ اپنے بھائی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، مطلب کہ اس نے ایک قتل کیا ہے، چلو قتل بھی کیا اس سے بڑا گناہ اس نے ریپ کیا، وہ اس کو بچانے کی کوشش کر رہا اپنے گھر کی عزت کی خاطر۔ پھر بھی دوسری وہ لڑکی جس نے اسے گھر آ کر کہا تھا، جس کے گھر آ کے اس نے کہا تھا کہ کیس واپس لے لو، جس کی بہن کا قتل ہوا، جس کی بہن کا ریپ ہوا، وہی کہہ رہی ہے کہ تمہیں بہت اچھا ہمسفر ملا۔ عجیب، مجھے سچ میں یہ ناول عجیب لگ رہا ہے۔ اگر آگے آپ لوگوں کی بھی پسند ہے، آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ اچھا لگے، لیکن مجھے تو کچھ زیادہ ہی عجیب لگا یہ ناول۔ ہاں تم اسے ڈگنی کا ناچ نچواؤ گی تو ڈھنگ سے بات کر سکے گا کیا تم سے؟ اوپس تم نے بھی سن لی، وہ تو میں نے ویسے ہی کہا۔ وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ ارے پلیز شرمندہ نہ ہو، ویسے بھی آپ محبت کرتی ہیں تو محبت میں کبھی کبھی ڈگنی کا ناچ نچوانا بھی چاہیے۔ لیکن تم یہ بتاؤ تمہیں سمجھ آئی اسفند نے مجھے کیا کہا؟ پتہ نہیں کیسا ورڈ تھا۔ نہیں حوریہ فوراً مکر گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جس انداز میں تم نے کہا ہے نا مجھے پکا یقین ہے تمہیں پتہ ہے۔ بتاؤ یار۔ آئرہ ضد کرنے لگی۔ تشا بتاتی اس کا مطلب ہے چلاک لومڑی، عربی میں اسے کہتے ہیں۔ حوریہ مسکرا کر بولی تھی خود تو بڑا شعر ہے نا۔ آئرہ منہ بنا کر بولی تھی ہاں اچھا مذاق میں کہا ہوگا۔ مجھے ابھی گھر ڈراپ کر دے، بہت لیٹ ہو گیا ہے۔ اوکے ڈیئر۔ دونوں ریسٹورینٹ سے نکل گئی تھیں۔ زمان فیملی کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے، لوگ حسیل کو سزا دلانے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ اسفند نے بیزار ہو کر چہرہ بدلا۔ حسیل زمان کو شرم آنی چاہیے، حسیل کو بھی سڑک پر پھانسی دینی چاہیے۔ نیوز رپورٹر ایک سے ایک رائے دے رہا تھا۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ حسیل نے پھر کوئی گڑبڑ تو نہیں کر دی؟ اسفند اپنے کمرے سے باہر نکل کر نیچے آ گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپ سب اتنے ٹینشن میں کیوں ہیں؟ اسے پریشانی سے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں حسیل کہاں ہے؟ اس لڑکی نے پریس کانفرنس کی، سب لوگ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، باہر گارڈ بار بار اطلاع دے رہے ہیں، کوئی پتھر پھینک رہے ہیں، کوئی نعرے لگا رہے ہیں ہمارے خلاف۔ مسٹر نادر پریشانی سے بولے تھے۔ آپ لوگ ٹینشن نہیں لیں۔ اور آئرہ کہاں ہے؟ اسفند نے یہاں دیکھا لیکن آئرہ نہیں آئی تھی، اپنے کمرے میں ہے۔ مسز تزین بولی تھی صبر میں آتا ہوں۔ اسفند آئرہ کے کمرے کی طرف جانے لگا۔ اسفند کمرے میں داخل ہوا لیکن آئرہ وہاں نہیں تھی۔ اسفند بالکنی کی طرف بڑھا، وہاں کھڑی وہ رو رہی تھی۔ آئرہ کیا ہوا؟ اسفند نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ اسفند کو دیکھ کر آئرہ ڈائریکٹ اس کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی تھی۔ آئرہ کیا ہو گیا؟ کیوں رو رہی ہو؟ اسفند آرام سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ اسفند سب لوگ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں، دیکھا آپ نے بھی سپورٹ کیا حسیل کو، اس سب کا یہ انجام ہوا ہے، دیکھو کتنے لوگ کھڑے ہیں ہمارے گھر کے باہر۔ آئرہ آنسو صاف کرتے اسے سینے سے سر ہٹا کر بولی تھی اٹس اوکے یار، تم اتنی سی بات پر رو رہی ہو؟ نہیں دیکھو کسی نے پتھر پھینکا ہے، میرے ماتھے پر لگا۔ اسفند نے اس کا ماتھا دیکھا جو سرخ ہو رہا تھا۔ یار تم آفیسر ہو، اتنی چھوٹی سی زخم پر رو رہی ہو؟ مجھے اس بات پر رونا نہیں آ رہا، مجھے چوٹ لگی ہے، مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کل میں اسٹیشن جاؤں گی، لوگ راستے میں مجھے کیسی نظروں سے دیکھیں گے۔ آئرہ پھر سے رونے لگی تھی۔ اسفند نے اسے قریب کر کے سینے سے لگایا تھا۔ آئرہ میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ عبدان ان لوگوں کو گھر ڈراپ کر کے چلا گیا تھا۔ ہائے موم، وہ پیار سے اپنی موم کے گلے لگ گیا۔ او بھائی آج اتنا کیوں چہک رہے ہو؟
ڈیئر سر ڈھول تاشوں کا انتظام کر لو کیونکہ تمہارا بھائی کیا بھائی جلدی بولے نا. رشلا بھی کرارے سے بولی تھی میں شادی کرنا چاہتا ہوں. امتحان کے بعد وہ دونوں ماں بیٹی نے خود کو دیکھا تھا. واہ بھائی رشتہ اب آپ کا ہوا نہیں اور چلے شادی کرنے. رشلا زور زور سے ہنسنے لگی تھی. رشتہ نہیں ہوا تو کیا ہوا, کل آپ لوگ جاؤ گے رشتہ پکا کر لو گے. او تو کون ہے وہ جس نے میرے بیٹے کو اپنا دیوانہ بنا لیا. مام بہت انمول ہے وہ, اس کو جب دیکھتا ہوں میرا دل کرتا ہے اس کے سوا کسی اور کو نہ دیکھوں. او بھائی پلیز زیادہ فلمی ڈائلاگ نہ کرو. بھوتنی تو چپ ہو کے بیٹھ جا, میری فیلنگ ہے نہ کہ ڈائلاگ. اچھا تو بتاؤ بیٹا دکھنے میں کیسی ہے. مسز مازیہ نے اشتیاق سے پوچھا تھا. میں نے نہیں دیکھا اسے. وٹ نہیں دیکھا, ریلیکس موم, کل آپ لوگ جاؤ گے نا پھر دیکھ لینا. اور یشلا ملی ہے, اسے بتاؤ تمہیں پسند ہے. بھائی کون سی والی, کیونکہ آپ تو روز لڑکیاں دکھاتے ہیں اور کہتے ہو کہ میں اسے شادی کروں گا. توبہ توبہ, تم بہن نہیں دشمن ہو. میں اتنا بھی فلرٹی نہیں ہوں کسی بھی لڑکی کو دیکھ کے شادی کا سوچوں. اچھا تو فیملی کیسی ہو, کہاں رہتی ہے وہ لڑکی. کون سی لڑکی, مرتضیٰ بول رہے تھے. مرتضیٰ کو دیکھ کر سب کی بولتی بند ہوئی تھی. ایکچولی ڈیڈ مجھے ایک لڑکی پسند ہے اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں. کون ہے. حوریہ نام ہے. میں چاہتا ہوں آپ لوگ اس کے گھر جائیں. ڈیڈ وہ صرف میری دوست ہے. میں صرف شادی ابدان اسپین والی لڑکی. ڈیڈ وہ میری صرف دوست ہے. میں شادی صرف حوریہ سے کروں گا. آپ لوگ آج رات تک ڈیسائیڈ کر لیں ہم لوگوں نے جانا ہے یا نہیں. ابدان سے ڈاجے میں کہتا وہاں سے چلا گیا. مرتضیٰ کچھ بولنے والے تھے کہ اشرا سمجھداری سے بولی ڈیڈ وہ لڑکی بہت اچھی ہے, پلیز آپ انکار نہیں کرنا. آپ پہلے جا کر حوریہ کی فیملی سے ملیں, پھر آپ کو جو فیصلہ کرنا ہوگا کر لیں, پھر ہم وہی مانیں گے. باؤ ڈیڈ. ٹھیک ہے اوکے کل چلتے ہیں. باؤ ڈیڈ یو آر گریٹ. یشرا چہک کر اپنے ڈیڈ کے گلے لگ گئی. آج آپ لوگ جلدی آ گئے. کوڈ ابدان حوریہ اور محمد رفیع کو دیکھ کر بولا تھا. جی بیٹا وکیل سے کچھ بات کرنی تھی. صبر میں آتا ہوں. ہائے مس بیوٹی. ابدان اس کے قریب آ کر بولا تھا. اب دور رہ کر بات نہیں کر سکتی کیا, تمہارا ہر راستہ مجھ سے جڑا ہے. اب کیوں دور رہ کر بات کروں. وہ آئیبرو جھکا کر بولا تھا. فلرٹ کر رہے ہیں مجھ سے. اس نے غصے سے کہا تھا. اپنی ہونے والی وائف سے فلرٹ نہ کروں تو کس سے کروں. میں کہاں جاؤں. حوریہ جھنجھلا کر بولی تھی. میرے گھر آ جاؤ. شرارتی لہجے میں بولا. ایک دم شور کی آواز بلند ہوئی. دونوں نے پیچھے دیکھا. حسیل پولیس گاڑی سے اترا تھا. لوگوں نے جیسے حسیل کو دیکھا ٹماٹر اور چپل اس کی طرف اچھالنے لگی. ایک حسیل کے سر پر جا لگی تھی. دیکھو اگر تم پریس کانفرنس نہیں کرتی تو لوگ آج سے ہمیں سپورٹ نہیں کرتے. ابدان اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا. تھینک یو ابدان. اس نے حسیل کی طرف دیکھا جو اسے دیکھ کر آیا تھا. حسیل کو حوریہ کی بات یاد آئی اور قہر برساتی نظروں سے اس نے اسے دیکھا تھا. پولیس لوگوں کو دور کرتے ہوئے حسیل کو کورٹ کے اندر لے گئی تھی. جج صاحب نے کارروائی کا آغاز کرتے حکم صادر کیا تھا. تمام ثبوت اور گواہ حسیل کے خلاف ہیں. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. وکیل اپنی بات کہہ کر بیٹھ گیا تھا. آپ کے پاس حسیل کے بے گناہی کا کوئی ثبوت ہے. جج صاحب نے حسیل کے وکیل سے پوچھا لیکن انہوں نے انکار میں سر ہلایا تھا. حسیل نے پہلے وکیل کو دیکھا پھر اسود کو, لیکن اسود نے منہ موڑ لیا. جج صاحب نے فیصلہ سنانا شروع کیا. تمام ثبوت اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ مجرم حسیل زمان کو سزائے موت سنانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. جج صاحب نے جیسے فیصلہ سنایا پورے حال میں سناٹا چھا گیا. ابھی تو پاگل ہے. فیصلہ چینج کر. حسیل غصے میں کہہ کر کٹہرے سے اترنے کی کوشش کرنے لگا. حسیل زمان کنٹرول کرو نہیں تو یہی لاٹھی چارج اسٹریٹ کر دوں گا. آفیسر سے پکڑ کر سرگوشی میں بولا تھا. بھائی دیکھو یہ جج پاگل ہو گیا. اسے بولو فیصلہ چینج کرے. مجرم اتنا اکڑ کر نہیں چلتا. سو پلیز دیور جی تھوڑا دھیرج رکھے. آئرہ دل جلانے والی مسکراہٹ میں بولی تھی. جج صاحب اٹھ کر چلے گئے تھے تو پولیس حسیل کو جیل سے لے جانے لگی. اس نے زور سے پولیس کو دھکا دیا اور اسود کا گریبان پکڑا. یو ایڈیٹ, آپ میرے بھائی ہیں اور مجھے نہیں بچا سکتے. اسود نے اس کا ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹایا. زور سے تھپڑ اسے مارا تھا. میرا بھائی مر چکا ہے بہت پہلے. اب دوبارہ میرے گریبان کو پکڑنے کی کوشش کی تو یہ حال سلامت نہیں بچے گا. اسود اس کو ون کرتے آئرہ کا ہاتھ پکڑے وہاں سے چلا گیا. وہ بھی ان کے پیچھے جانے لگا. پولیس نے اسے پکڑ لیا تھا. چھوڑو مجھے. حسیل چلا رہا تھا لیکن پولیس اس کو گاڑی میں زبردستی بٹھا رہی تھی. وہ پولیس اسٹیشن سے لے گئی. آج اللہ نے میری دعا سن لی. حوریہ خوش ہو کر بولی تھی. اللہ ان کی سنتا ہے جو سچے ہوتے ہیں. محمد شفیق نے پورے قصے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا. ابھی گھر نہیں چلنا. اللہ تمہیں اجر دے. ابدان بیٹا ہم چلے جائیں گے. ہاں سسر جی اتنی تعریف نہ کرے. وہ چیک کر بولا تھا. ابھی تک ابو جی نے ہاں نہیں کی. سو پلیز میرے ابو کو سسر نہ بولیں. سسر وہ جیسے سسر بولنے والا تھا. حوریہ کی غصے بھری آنکھیں دیکھ کر چپ ہو گیا. انکل آپ اتنے سویٹ ہیں. آپ کی یہ بیٹی کس پر گئی ہے. ابدان نے بیزار ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تھا. ابو میں جا رہی ہوں آپ بھی آئیں. حوریہ جیسے جانے والی تھی. ابدان آجزی سے بولا. اچھا کچھ نہیں بولتا اور میں ڈراپ کرتا ہوں. حوریہ نہ چاہتے ہوئے مسکرا پڑی تھی. بیٹا آؤ ابدان ڈراپ کر دے گا. وہ تینوں کار میں بیٹھ گئے تھے. اگلے دن حسیل جیل میں بیٹھا دیوار کو گھور رہا تھا کہ حوالدار نے تالا کھولا. دیکھا مجھے رہائی مل گئی نا. مجھے پتا تھا میری فیملی مجھے بچا لے گی. ایک آفیسر اس کے پاس آیا اور کالا کپڑا اس کے چہرے پر کی طرف بڑھایا تھا. اس کالے کپڑے کے ساتھ کیا کر رہے ہو. ہٹو دور ہٹو مجھ سے. اور میری فیملی کہاں ہے. جلدی بلاؤ انہیں. حسیل آگے بڑھ کر کچھ بولنے والا تھا لیکن آفیسر نے اس کا چہرہ کالے کپڑے سے ڈھک دیا اور اسے اپنے ساتھ پھانسی گارڈ کی طرف لے کے جانے لگا تھا. جاہلو میرے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ. وہ ایک دم چیخا تھا لیکن آفیسر اس کی بات پر کان نہیں دھر رہے تھے. پھانسی گارڈ میں کھڑا جلاد اٹھا اور وہاں بڑی
بڑی سی تخت پر کھڑا ہوا۔ اس تخت کے دونوں سائڈ پر لوہے کے مضبوط ڈنڈے بنے ہوئے تھے اور اوپر پھانسی کی رسی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس ہی کوئی چابی نما جگہ تھی جس کو کھینچ کر وہ تخت بیچ میں دو حصہ ہو جاتا۔ جلاد نے پولیس کو اشارہ کیا۔ پولیس حسیل کو اس وقت تخت پر لے آئی تھی۔ حسیل کو عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی۔ مجھے گھٹن ہو رہی ہے، ہٹاؤ یہ بلیک کپڑا۔ حسیل نے خود سے کوشش کی لیکن اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے۔ پولیس حسیل کو اس تخت پر لے جانے کے بعد سائڈ پر ہو گئی اور جلاد حسیل کے پاس آیا۔ اس کی گردن میں پھندہ ڈالنے لگا۔ حرکتیں جو تم لوگ کر رہے ہو ٹھیک نہیں ہیں، دور ہٹو۔ وہ چیخنے لگا لیکن جلاد اس کے گلے میں پھندہ ڈال کر اس چابی نما جگہ پر گیا۔ جیسے اس جگہ کو کھینچا وہ تخت دو حصوں میں بٹ گیا تھا۔ حسیل تخت کے ذریعے کھڑا تھا لیکن جیسے تخت دو حصوں میں ہوا حسیل پھندے سے لٹک گیا۔ حسیل نے پیر ہلائے، کہیں سے سہارا ملے۔ حسیل کی آنکھیں شدید سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا لیکن اس کی زبان بند ہو گئی، کوئی الفاظ نہیں آ رہے تھے۔ شدید تکلیف میں اس نے آنکھیں بند کی کر دی۔ اس کے سامنے کنزا کا چہرہ آیا، کیسے وہ تڑپ رہی تھی، مر رہی تھی۔ آج وہ دعا کر رہا تھا جلدی سے جسم سے روح نکل جائے لیکن موت سے پہلے وہ کنزا سے زیادہ تڑپ رہا تھا۔ اس کو سانس نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار پیر ہلا رہا تھا کسی کے سہارے کے لیے لیکن آرام آرام سے اس کا جسم نیلا ہوتا گیا۔ آخرکار اس کی یہ مذمت دم توڑ گیا، جسم بے جان ہو گیا۔ تم نے ابھی تک جوس نہیں پیا۔ 8 مہینے بعد وہ فکر مندی کے ساتھ اس کے پاس آیا تھا۔ وہ بھول گئی ویسے آ رہا ہے۔ اس نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ آج کل تم کچھ زیادہ ہی بھولنے نہیں لگی ہو چیزیں۔ مائی ہسبینڈ، مجھے اچھا لگتا ہے میں چیزیں بھولوں اور آپ مجھے یاد کرائیں۔ وہ شرارتی لہجے میں بولی تھی۔ وہ ظالم ہو، معصوم شوہر کو تنگ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ وہ مجنون غصے سے بولا تھا۔ ہاں معصوم، اور تم؟ توبہ ہے۔ چلو ہٹو، اب سامنے سے ابدان کی شادی پہ بھی جانا ہے۔ آؤ پہلے یہ جوس پیو۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کی طرف بڑھایا تھا۔ تھینک یو، اور چلو میری تعریف کرو، آج اتنا تیار ہوئی ہیں۔ وہ گلاس تھام کر بولی تھی۔ اسود نے اس کے سراپے پر نظر ڈالی۔ پیچھے ریڈ کلر کا نفیس سا لہنگا اور پارلر سے کیے گئے میک اپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیا لکھوں آپ کی صورت کی تعریف میں؟ الفاظ ختم ہو گئے ہیں آپ کی ادائیں دیکھ دیکھ کر۔ تھینک یو تمہارا بنتا بھی ہے جب سے میری زندگی میں آئی ہو میری زندگی مکمل ہو گئی ہے۔ اس کی ناک دبا کر بولا تھا۔ ہاں ویسے اگر مجھے پتا ہوتا تو میرا اتنا خیال رکھو گے، اتنی ساری تعریف کرو گے تو میں 5 مہینے نہیں بلکہ 5 سال پہلے تم سے شادی کر لیتی۔ وہ چہک کر بولی تھی۔ چلو اب دیر ہو رہی ہے۔ اسود گھڑی کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ اچھا رکو، میں تائی کو دیکھ کر آتی ہوں، پھر چلتے ہیں۔ وہ اپنے تائی کی کمرے کی طرف جانے لگی تھی۔ اس نے تائی کو دیکھا جو بے سود لیٹی ہوئی تھی۔ حسیل کے پھانسی کو سنتے ہی مسز نالٹی شدید صدمے میں کوما میں چلی گئی تھی۔ آئرہ نرس کو کچھ ہدایت دے کر نیچے چلی گئی۔ ماشاء اللہ میری بیٹی تو آج بہت پیاری لگ رہی ہے، مسز عظیم اسے گلے لگاتے بولی تھی۔ کیوں ماما، میں پہلے پیاری نہیں لگتی تھی؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ ہاں نہیں بیٹا، تم ہمیشہ پیاری لگتی تھی۔ اس بار احمد زمان بولے تھے۔ او دادو کو آج پوتی پر پیار آ رہا ہے۔ مسز تم پر تو صرف مجھے پیار آتا ہے سمجھی؟ اسود چراغ سے بولا تھا۔ آئرہ بچی تمہیں اسود تنگ تو نہیں کرتا؟ احمد زمان نے اسود کو مشکوک نظر سے دیکھا تھا۔ توبہ دادو، مجھ معصوم شوہر پر الزام لگا رہے ہیں؟ ہاں اسود نے ایکٹنگ کی تھی۔ ہاں دادو، آپ کا یہ پوتا بہت ہی ڈرامے باز ہے۔ چلو دیر ہو رہی ہے ہمیں۔ اوکے چلو مسز، خیال سے جانا۔ مسز زمان فکر مندی سے بولی تھی۔ اسود اس کا ہاتھ تھام کر کار کی جانب بڑھ گیا۔ دونوں ہال میں پہنچے تو دولہا اور دلہن فی الحال نہیں آئے تھے۔ اسود اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھا تھا۔ السلام علیکم بیوٹیفل، یشلا چہک کر بولی تھی۔ وعلیکم السلام یشلا، یہ تم ہی ہو نا؟ ہاں تو نہیں اسود بھائی، میری ڈو آپ کے سامنے کری ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ اسود آپ کو نہیں پتا آج لڑکیوں نے منہ پر 10 کلو کا گوبر لگایا ہوا ہے، اس لیے آپ نے نہیں پہچانا۔ ماس یشلا کو دیکھ کر شوہر سے بولا تھا۔ میری وائف نے گوبر نہیں لگایا سمجھو؟ اسود آئرہ کا ہاتھ تھام کر بولا تھا۔ ہاں اسود بھائی، آپ پورے ذہن مرید ہو گئے ہیں، مجھے پتا نہیں تھا۔ ماس ہنستا ہوا بولا تھا۔ بھائی جب تمہاری آئے گی نا تب تمہیں پتا چلے گا۔ اسود کی بات سن کر ماس نے کی آنکھوں سے یشلا کو دیکھا تھا۔ آئرہ بیٹا، مسز مازیہ آگے بڑھتے بولی تھی۔ جی آنٹی، شکر ہے تم آ گئی، اتنا لیٹ کیوں آئی؟ اور طبیعت کیسی ہے؟ جی آنٹی میں ٹھیک ہوں۔ حوریہ کب تک آئے گی؟ اور تم نے نام لیا، دیکھو آ گئی۔ آئرہ پیچھے دیکھا تو حوریہ کی کچھ دوستیں اس کا ڈریس پکڑے ہال میں داخل ہوئی تھی، جو کہ نکاح نہیں ہوا اس لیے ابدان ساتھ نہیں تھا۔ یشلا اور آئرہ اس کی طرف بڑھی اور حوریہ کو ہال سے بیڈ روم میں لے گئی تھی۔ آئرہ اور یشلا اس کے ساتھ بھی تھی۔ یشلا نے اس کا گھونگھٹ اوپر کیا۔ واہ بھابھی، آج تو آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، بھائی لڈو ہو جائیں گے۔ واقعی یار، آج تو بہت زیادہ پیاری لگ رہی ہے۔ حوریہ کا ماموں نکاح پیپر لیے داخل ہوا تھا۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ماموں نے حوریہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعا دی تھی۔ بھائی صاحب نکاح شروع کریں، مسز مازیہ بولی تھی۔ حوریہ بیٹا، کیا تمہیں ابدان ولد مرتضیٰ مرزا سے 10 لاکھ حق مہر یہ نکاح قبول ہے؟ حوریہ نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ جی قبول ہے۔ حوریہ نے جیسے ہی کہا سب ایک دوسرے کے گلے ملے۔ حوریہ کے ماموں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بریڈل روم سے نکل گئے تھے۔ یشلا نکاح کی رسم ہو جائے تو حوریہ کو اسٹیج پر لے آنا۔ جی ماما۔ مسز مازیہ اور پروین بیگم اسٹیج پر چلی گئی تھی جہاں ابدان مولوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ بھابھی میں بھی جا رہی ہوں، ذرا دیکھو بھائی کیسے بولتے ہیں، قبول ہے قبول ہے۔ ہاں جاؤ، ابدان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہوں گے۔ آئرہ ہنس کر بولی تھی۔ کیا ہوا، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ آئرہ نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ آئرہ مجھے ڈر سا لگ رہا ہے، ابدان کیسا ہوگا آگے کی لائف؟ میری پیاری سی حوریہ، میری بات سنو۔ آئرہ اس کے قریب بیٹھی۔ جب حسیل کو پھانسی ہوئی تائی اور تایا مجھ سے بے حد نفرت کرنے لگے۔ میں جہاں جاتی مجھے باتیں سننی پڑتی، اور جب تائی جان صدمے میں کوما میں چلی گئی میرے سرگھر والے میرے خلاف ہو گئے تھے، یہاں تک کہ دادو جو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں وہ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ اس ٹائم جب کوئی میرے ساتھ نہ کھڑا تھا، اسود نے میرا ہاتھ تھاما تو ساتھ رہا۔ پھر 3 مہینے بعد ہماری شادی ہوئی۔ اسود اور گھر والے صحیح تھے، میرے ساتھ تائی تو کومے میں تھی۔ اسٹین کا رد عمل مجھے نہیں پتا۔
تھا، لیکن 1 مہینے بعد جب میں پریگننٹ ہوئی تو سب بہت پریشان ہو گئے۔ لیکن 1 مہینے بعد جب میں پریگننٹ ہوئی بہت سب پریشان تھے جلدی کیوں، میں بہت زیادہ ٹینشن میں تھی۔ جب یہ خبر گھر میں سب نے سنی تو یقین کرو سب بہت خوش ہوئے تھے اور اسفند میرا خیال اور زیادہ رکھنے لگے، میری چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پرواہ کرنے لگے، میں ذرا سی بھی کوئی خواہش کرتی پوری کرتا۔ سچ بتاؤں میں بہت زیادہ خوش ہوں، بہت زیادہ، اور پتہ ہے عبدان تمہارے ساتھ ہر جگہ کھڑا ہے، ہر جگہ تمہارا ساتھ ہی ہے، مجھے یقین ہے عبدان بھی بہت اچھا لائف پارٹنر ثابت ہوگا۔ تھینکس سائرہ، تمہاری بات سن کے میں کافی ریلیکس ہو گئی ہوں۔ پوری مسکرا کر بولی تھی چلو بھائی باہر نکاح کی رسم ہو گئی ہے، یشرا چیک کر بولی تھی اوکے آئرہ۔ حوریہ کا گھونگھٹ نیچے کرنے لگی تھی آئرہ اور یشرا حوریہ کے دائیں بائیں کھڑی تھی اور اسے اسٹیج کی جانب لے جانے لگی۔ جیسے اسٹیج پر آئی عبدان اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کی طرف آیا تھا اور ہاتھ بڑھا کر حال میں ایک دم ہو کے نعرے لگے تھے۔ حوریہ نے ہاتھ بڑھا کر عبدان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تھا، سب نے تالیاں بجائیں۔ عبدان اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا ہو گیا تھا، مسز آج تک وجے گرانے کا ارادہ ہے، وہ ذرا کرشی میں بولا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ جھپ سی گئی تھی، آج بھی منہ بھر کر رکھا ہے، مطلب مجھے رات تک کا انتظار کرنا پڑے گا، وہ عاجزی سے بولا تھا۔ دولہے میاں کیا پھسے پھسے کیے جا رہے ہو؟ آئرہ نے مشکوک نظروں سے دیکھا تھا، اب اپنی بیگم سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں کرو باتیں، اب تو حوریہ تمہاری ہی ہے۔ عبدان نے حوریہ کا ہاتھ دبایا تھا، اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی تھی، اس نے اپنا ہاتھ چڑھانے کی کوشش کی لیکن عبدان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ عبدان پیسے نکالو، کس چیز کے پیسے؟ بھائی سالی ہوں تمہاری، جلدی کرو پیسے نکالو، آئرہ چیک کر بولی تھی۔ اسفند سمجھا اپنی والی کو کیوں کنگال کرنا چاہتی ہے مجھے، بھائی بری بات ہے، نکالے پیسے۔ یشرا منہ بنا کر بولی تھی۔ عبدان 5 روپے دے کر کریم کلر کے بیکارن کو ماں سے یشرا کی طرف اشارہ کرتے بولا تھا، ماما ان دونوں کو بھی لگے ہاں شادی کروا لو، ہر ٹائم جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ عبدان نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر بولا تھا بھائی بہت ہی برے ہیں، میں نے کری آپ سے بات۔ یشرا جانے والی تھی کہ عبدان بولا جا معاذ اپنی والی کو سنبھال لے۔ اب عبدان کی بات سن کر سب نے کہکا لگایا، یشرا اور معاذ کا رشتہ کچھ دن پہلے ہی بڑوں نے طے کیا تھا۔ کچھ دیر بعد رخصتی کا شور مچا، حوریہ اپنے ابو امی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ حوریہ اتنا نہ رو ورنہ میں تمہارا چہرہ دیکھوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ڈر ہی جاؤں چڑیل کو دیکھ کر۔ عبدان کی بات سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی حوریہ کو ہنسی آ گئی تھی۔ عبدان اور حوریہ گاڑی کے پیچھے سیٹ پر بیٹھے تھے اور آگے معاذ اور یشرا۔ معاذ نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کیا دیکھ رہی ہو میری جان؟ اسفند اس کے قریب آیا تھا، کتنے خوش لگ رہے ہیں دونوں۔ ہاں واقعی، خیر چلو گھر چلتے ہیں۔ اسفند اس کا ہاتھ تھام کے گاڑی میں بٹھایا، دونوں گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ساری رسموں کے بعد حوریہ کو کمرے میں بٹھایا گیا۔ حوریہ نے سر اٹھا کر ایک نظر کمرے میں دلائی، بہت خوبصورت کمرہ لگ رہا تھا، اس کے چاروں طرف سفید اور سرخ پھول سجے ہوئے تھے اور پھولوں کے بیچ میں موم بتیاں تھیں جس کی مدھم روشنی کمرے کو اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی۔ السلام علیکم۔ عبدان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، وہ دھیرے آواز میں بولا تھا۔ عبدان اس کے قریب بیٹھ گیا تو اس کا ہاتھ تھام لیا، دوسرے ہاتھ سے اس کا گھونگھٹ اوپر کیا۔ حوریہ کا چہرہ دیکھ کر بالکل ساکت ہو گیا تھا، براؤن رنگ کے ڈارک براؤن آنکھیں، تیکھی ناک اور سرخ ہونٹ اسے اور پرکشش بنا رہے تھے۔ لپٹ جاؤ میرے سینے سے کہ ابتدا دسمبر ہے، یہ ٹھنڈی ہوا تمہیں کہیں بیمار نہ کرتے۔ عبدان نے مسکراہٹ دبا کر شاعری بولی تھی۔ عبدان کی بات سن کر اس کی نظریں نیچے جھکی تھی۔ یار چہرہ اوپر کرو، اس نے اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور سائڈ ٹیبل کے دراز سے سرخ ڈبے نکالے، الفاظ بنے تھے AH۔ ڈبی کھول کر عبدان نے نازک سی چین باہر نکالی تھی۔ حوریہ نے چین کو دیکھا، بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ عبدان دھیرے سے اس کے قریب آیا، چین اس کو پہنانے لگا، اس کا سر عبدان کے کندھے سے ٹچ ہو رہا تھا۔ عبدان نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما، میں اپنی پوری زندگی تمہارے نام کرتا ہوں، وہ محبت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ مجھے آپ سے ایک خط وعدہ چاہیے۔ ہاں بولو حور، آپ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کریں گے، میں بس یہی چاہتی ہوں میرا شوہر نمازی ہو۔ ہاں سیریسلی میں سمجھ گیا، لڑکی سے دور رہو، سب کو بہن بناؤ، میرے علاوہ کسی کو نہیں دیکھنا، فلاں فلاں۔ وہ مسکرایا تھا۔ آپ نماز پڑھیں گے نا تو آپ خود ہی میرے علاوہ کسی کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ نماز برائی سے روکتی ہے۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی تھی۔ ہاں میں سمجھا، تم بہت شریف ہو گئی ہو لیکن تم تو بہت شاطر ہو گئی ہو، بچ کے رہنا ہوگا تم سے۔ عبدان اس کا ہاتھ تھام کے اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے لگا۔ حوریہ اٹھی تو بیڈ پر عبدان نہیں تھا، وہ گھبرا کر ڈائریکٹ اٹھی تو دیکھا عبدان نماز پڑھ رہا تھا۔ وہ عبدان کو محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، اتنا غور سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ عبدان اٹھا، اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ کس نے سچ کہا ہے، مرد کی خوبصورتی دیکھنی ہو تو اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو، وہ محبت پاش نظروں سے بولی تھی۔ اور پتہ ہے میں آج بہت زیادہ خوش ہوں، مجھے تم جیسی بیوی ملی، مجھے لگ رہا ہے میری ہر کمی پوری ہو گئی ہے، میری زندگی حسین ہو گئی ہے آج بہت۔ اس نے محبت سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ 22 سال بعد۔ انکل آنٹی رومانس سے بعد میں کرنا، پہلے میری بات سنو۔ مونٹی پونی ٹیل کیے، میک اپ سے پاک چہرہ لیے، ان دونوں کو شرارت سے دیکھ کر بولی تھی۔ ہاں بولو بیٹا، ہو رہن وصفی انکل، مجھے آپ کی بہو بننا ہے۔ بٹ اس نے پیچھے دیکھ کر لمبا چوڑا سینہ، ہلکی بڑی شیوا بلیک گزری آنکھوں والے سے بولا۔ وہ ایکچولی ہاں اف میرا مطلب ہے وہ گڑبڑائی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ آپ نے چھپا کر بولا۔ یہ ڈیر تھا۔ ہاں ایکچولی شہید یشلا کا بیٹا نے وہ ڈیر دیا تھا، وہ جلدی باہر آ کر کہنے لگی۔
ہاں کیوں اتنا روڈلی بات کرتے ہو نور خان سے؟ اتنی پیاری بچی ہسبینڈ نے حرین کو جاتے دیکھ کر کہا تھا، یہ کہہ کر وہ باہر جانے لگا۔ میں نے اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ تم شہید نے مشکوک نظروں سے دیکھا تھا، وہ ایکچولی وہ سائیکو گھر پر تھا نا، تمہیں پتہ ہے نا، اس کو پتہ نہیں کیوں مجھ سے پرابلم ہے، وہ بیزاری سے بولی تھی۔ ریلیکس، شہید نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حرین گھر جاؤ، اسے لگتی ہی نظر شہید کے ہاتھ پر ڈالتے ہوئے بولی تھی، آؤ شہید چلتے ہیں۔ وہ جیسے جانے والی تھی نورخان کا ہاتھ پکڑ کر بولا تھا، تم اس کے ساتھ نہیں جاؤ گی؟ اس کا ہاتھ پکڑے کار کی جانب لے گیا تھا۔ اس نے کار میں بیٹھ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھا۔ کار سٹارٹ کرتی شہید غصے سے دونوں کو جاتے دیکھنے لگا تھا۔ ابدان، آپ حرین کو منع کیا کریں، یوں منہ اٹھا کر وہ کہیں بھی چلی جاتی ہے، کتنی بری بات ہے۔ ابھی حرین بڑی ہو گئی ہے، فکر مندی سے بولی تھی ابدان نے محبت اس کا ہاتھ تھاما۔ تیرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر چلنا میری خواہش ہی نہیں، دعا بھی ہے۔ اف ابدان، ہاں چھوڑے میرا، ابھی حرین آ جائے گی تو کیا میرے سامنے آپ لوگ رومانس نہیں کر سکتے؟ وہ اپنے بابا کو آنکھ مار کر بولی تھی۔ ابدان، تمہاری بیٹی بہت بدتمیز ہو گئی ہے، حرین حوریہ غصے سے بولی تھی۔ ہاں کیوں ماما، میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں کیا؟ وہ لاڑ سے اپنی ماں کے گلے میں بازو ڈال کر بولی تھی۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام محمد نورخان، بیٹا تم کب آئے؟ ابدان نے سے بیٹھنے کا کہا تھا۔ جی انکل ابھی آیا ہوں۔ حوریہ کچن میں چلی گئی تھی، حرین وہیں بیٹھ گئی تھی۔ ویسے ڈیڈ آپ یہ بتائیں، آپ کبھی بھی نماز قضا نہیں کرتے، ایسا کیوں؟ تمہاری ماما سے پرومس کیا تھا کبھی بھی نماز قضا نہیں کروں گا، ویسے بھی یہ تمہاری ماما اتنی سویٹ ہے، اس کی کوئی بات کیسے ٹال سکتا ہوں؟ وہ باپ بیٹا میری تعریفیں کر رہے ہیں، حوریہ شاعری کے ساتھ آواز مار لے آئی تھی۔ نہیں ماما، ڈیڈ آپ کی برائی کر رہے ہیں، حرین افسوس سے بولی تھی۔ ہاں دیکھا لڑاکا، تو عورت نے میری بیٹی نورخان نے حرین کو سرد نظروں سے دیکھا تھا۔ اللہ حافظ، مجھے آفس جانا ہے، اس نے اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی کو دیکھ کر کہا تھا۔ چائے تو پی لو، حوریہ بولی تھی۔ نہیں آنٹی، پھر کبھی، ابھی دیر ہو رہی ہے۔ اوکے بیٹا، ٹیک کیئر۔ وہ باہر جانے لگا تو اس کو ماضی کی بات ذہن میں آئی تھی۔ 9 سال پہلے نورخان بیٹا ادھر آؤ، جی دادی، وہ محبت سے ان کے پاس بیٹھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا چاچو بھی تھا؟ وہ سچی، لیکن اب کہاں ہے چاچو؟ وہ 15 سال کا بچہ، آج سے پتہ نہیں، اسے آج پتہ ہے اس کا کوئی چاچو بھی تھا۔ اس کو تمہاری حوریہ آنٹی کی وجہ سے پھانسی ہوگی۔ نورخان، تم حوریہ کی فیملی سے ان کے کیے کا بدلہ لو گے، مجھ سے وعدہ کرو دادی، آپ کیا سمجھ رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ نے اسمبلی سے بولا تھا۔ نورخان، اس خاندان کی وجہ سے میرا بیٹا مر گیا۔ نیچے بیٹھے ابدان، حوریہ اور حرین ہنس کر ہنسوں سے باتیں کر رہے تھے۔ مجھ سے وعدہ کرو تم لوگوں سے میری تکلیف کا بدلہ لو گے۔ میری ہر آنسو کا مسز ناظر رونے لگی تھی۔ دادی آپ پلیز نہ روئیں، میں اس فیملی سے ضرور بدلہ لوں گا، وہ غصے سے بولا تھا۔ اس دن کے بعد نورخان نے کبھی حرین سے ستم بات نہیں کی، اس کی زندگی کا مقصد صرف مرزا فیملی سے بدلہ لینا تھا۔ وہ ایک سخت نظر ان تینوں پر ڈال کر کار میں بیٹھ گیا۔ بدلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ کہیں نہ کہیں کسی موڑ پر آپ کے پاس آپ کی زندگی میں واپس ضرور آتا ہے۔ ختم شد ناول کا نام ہے بدلہ اور اس کی رائٹر ہیں اقرا حبیب۔ ڈیئر ریڈرز، یہ ناول تھا، مزید میں نے اس پہ کوئی کمنٹ پاس نہیں کرنا۔ دوسری بات کہ میں نے کافی ٹائم بعد اس طرح یہ ریڈنگ کی ہے، تو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ تو جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔